اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کشمیر ویوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سرفراز ترابی۔ آج ہم جس موضوع پر اظہار خیال کریں گے وہ ہے ہمارے وزیر جنگلات آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر سردار میر اکبر خان صاحب، جنہوں نے گزشتہ ہفتے جو ہے تو گاؤں ایک باغ کے ایک نوائی گاؤں میں خطاب کرتے ہوئے اوورسیز کمیونٹی کو کریٹیسائز کیا اور اس پر تنقید کی، یعنی اس میں پوری کشمیر کمیونٹی کا انہوں نے ذکر تو نہیں کیا، انہوں نے جیسے بھی کہا، لیکن انہوں نے جس حوالے سے جس پوائنٹ آف ویو سے انہوں نے اپنی بات رکھی تو اس سے یہی لگتا ہے کہ انہوں نے کشمیر کمیونٹی کو سر عام جو ہے تو تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ تو اس حوالے سے میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ جو ہمارے وزیر جنگلات محترم سردار میر اکبر خان صاحب ہیں، جو 3 دفعہ منتخب ہو کر حلقہ شرقی باغ سے آزاد کشمیر اسمبلی میں رہے ہیں اور ابھی بھی وہاں پہ موجود ہیں وزیر جنگلات، تو اس حوالے سے آج ان کے حوالے سے ہم اپنے جو ہمارے ساتھی ہیں جو اوورسیز کمیونٹی میں، تو ان کا پوائنٹ آف ویو اور ان کے رد عمل کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ بالخصوص جو ہماری اوورسیز کمیونٹی ہے اس میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے کہ ہمارے ایک سٹنگ منسٹر جو ہے تو اس طرح کی گفتگو ایک اوورسیز کشمیریوں کے پر تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ ان اوورسیز کشمیریوں پر جو اوورسیز کشمیری کسی بھی ملک یا کسی بھی علاقے کا جو ہے تو ایک قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں، جو ہر ماہ جو ہے تو یہاں سے اپنے ملک کے لیے کثیر زر مبادلہ بھیجتے ہیں، اور اس سے حاصل ہونے والے ٹیکس اور دیگر چیزوں سے جو ہے تو ہمارے منسٹر بالخصوص پاکستان اور آزاد کشمیر میں جو حکومتوں کے نظام ہیں اور بجٹ اور یہ ساری چیزیں ترتیب ہوتی ہیں۔ تو اس حوالے سے آج ہم اس پر بات کریں گے۔ میں سب سے پہلے جو سردار میر اکبر صاحب کی وائس ہے اس کو چلانا چاہتا ہوں، تو وہ سنیں، پھر ہم دیگر اپنے ناظرین سے بات کرتے ہیں۔ بنا دو گراؤنڈ بنیا انہوں نے ایسے نہیں اٹھا روٹی کھائی تو یہ رستہ پڑائی میں جی کیا ہویا کوئی حج یہ حالت سے نہیں ہویا 4 دن اور لو گراؤنڈ بنی تو کوئی کھالی نہیں کر رہا، خدا کا خوف کرو بھائی، اس ملک نے کر سکتا ہے چارہ۔ ابھی یہ کام ہوئے جلندر میں آیا، آپ نے کہا جی کہ سر اس کا بنائے اسکول کا کیا پلان کر رہا تھا، میں نے کہا بچوں کا اسکول آزاد صاحب کا تو تھا نہ ہی نہیں کہ بچے نے گراؤنڈ اسے بنایا، تو جنہیں سڑکیں رہے تو چڑھ رہے سور رہے کودرو یہ ساری سڑکیں اس سے بنائی ہیں، بجلی جو پکے چلانے تو اسے دیتے نے ہماری سڑکیں پکیاں چڑھی مڑی نہیں بھی گالی نہیں، یہ نہیں کرو بھائی۔ دیکھیں کانکرے والے بھائیوں بہت اچھے لوگ، مجھے شک پڑتا ہے کہ پھر بھی آپ خدا خاصا اللہ نہ کرے پھر ہار جاؤ۔ اب پوچھو غلطیاں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں وہ یکجہتی نہیں ہے، آپ کو اپنا آپ مارے گا، آپ ایک دوسرے کے پیچھے ساری انرجی لگائے بیٹھے، آگے اس کا ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کی کمپلیکشن ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کے اوپر لک ٹھیک ہے کہ نہیں ہے۔ وہ ہے یوتھ، وہ اس علاقے کے نمائندے ہیں، وہ اس علاقے کے ہمدرد لوگ ہیں۔ خود تک اچھے کو سعودی عرب تو پتہ کہڑی کوئی جگہ کسی پانے تو لیا تو ہم اسی سوشل میڈیا تو چلانے لگے نا، خدا کا خوف کرو بھائی۔ یہ نیچے آ گیا میں ابھی تمہیں یہ احساس ہوا کہ میر اکبر خان کی سڑک ہے کہ قبر زمان کی ہے، بولو نا، اگر اسے نہیں تو پھرنے جا بجٹ میرا۔ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ کل میں کوئی سڑک اعلان، کل میں اس یوتھ کو کہتا ہوں آمد صاحب کی سربراہی میں یوتھ اتنا نہ نظر آئی تو میں پھر یوتھ کا نہ سمجھ لوں، چلے میں گل کر رہا اس میں بحث نہیں کرے ہے نہیں یہ پینچو ساری پریس نے توڑیاں ساری ملک تک دوڑنا رہا، لیکن چلے میں اس میں بحث نہیں کرتا، میں یہ کہتا ہوں کہ کھڑے ہو جائیں نا بھائی۔ کیا کل آ کے یوتھ والے پیماز سن لو، پیماز کریں گے یہ کتنی ہوتی ہے، 4 انچ ہوتی ہے روڑی، پیماز کریں کہ روڑی اگر 4 انچ نہیں ہے تو میں اس کو کہتا اچھا ناظرین، آپ نے یہ وزیر حکومت آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر جو وزیر جنگلات ہیں
सरदार मीर अकबर साहब की गुफ्तगू भी सुनी है और सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हुई थी वो भी आप सब लोगों ने देखी होगी। तो इस हवाले से मैं आज सबसे पहले ओवरसीज कम्युनिटी जो है तो उसका जो रद्द अमल है, यानी इस वीडियो के हवाले से और सरदार मीर अकबर साहब की जिस स्पीच के हवाले से, उस पर बात करूंगा। हमारे साथ आज इस प्रोग्राम के हमारे मेहमान हैं कोऑर्डिनेटर बराए वज़ीर आज़म आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सरदार कामरान मुश्ताक साहब, जो हर वक्त हमें अवेलेबल है और हमेशा इनको हमने ज़हमत दी है कि हमारे प्रोग्राम में ये शामिल होते रहे। तो मैं इनको इस प्रोग्राम में शामिल होने पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरे मेहमान हमारे PMLN यूथ गल्फ विंग के जो मरकजी रहनुमा अहमद बेग साहब हैं, तो ये भी बड़े मुतर्रक और मुस्लिम लीग नून के एक तर्जमान की हैसियत से ओवरसीज कम्युनिटी में अपना एक बेहतरीन किरदार अदा कर रहे हैं। इसी तरह हमारे साथ सऊदी अरब से हमारे एक दोस्त सरदार अहमद नज़ीर बागी साहब, जो PTI यूथ विंग सऊदी अरब से आज PTI की तर्जमानी कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं अपने तमाम मेहमानों को खुश आमदीद कहता हूँ, तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। तो मैं सबसे पहले जो है तो सरदार अहमद बेग साहब से ये पूछना चाहूँगा कि सरदार साहब आप ये फरमाइए कि वज़ीर जंगलात सरदार मीर अकबर खान साहब ने ये जो गुज़श्ता हफ्ते एक बाग के गाँव में स्पीच करते हुए जो ओवरसीज कम्युनिटी को बिलखुसूस निशाना बनाया है, तो आप यानी बेहतर समझते हैं कि ओवरसीज कम्युनिटी यहाँ पे कितनी मुश्किलात में सरवाइव करती है और किस तरह अपने इलाके की बेहतरी के लिए, अपने घरों की बेहतरी के लिए, और बिलखुसूस इस हवाले से कि जब भी हमारे जो पॉलिटिकल लीडर हैं, चाहे वो अपोजिशन में है चाहे गवर्नमेंट में, तो उनके साथ ओवरसीज कम्युनिटी हमेशा उनसे भरपूर तावन करती रही है। और जब भी आज़ाद कश्मीर असम्बली का कोई भी नुमाइंदा हो, चाहे वो वजीर है चाहे MLA है, तो जब वो यानी किसी भी बैरून मुल्क में जब वो सफ़र करता है, वहाँ पे जाता है, तो उसको वहाँ पे रहने के अखराजात, वहाँ पे उनके होटल के एक्सपेंसेस वगैरह और दीगर चीज़ें जो है तो वो यही ओवरसीज कम्युनिटी बर्दाश्त करती है। उनको VIP प्रोटोकॉल और उनके बड़े बड़े जलसे वगैरह करवाते हैं। तो इस हवाले से मैं अहमद बेग साहब आपसे ये पूछना चाहूँगा, चूँकि आप गुज़श्ता 9-10 साल से यहाँ पे ओवरसीज में मुकीम है, तो आप ये बताइए कि सरदार मीर अकबर साहब ने ये जो गुफ्तगू की है, तो इस पर आपकी पार्टी के लिहाज से, कश्मीर कम्युनिटी के लिहाज से आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें कि क्या ये ओवरसीज कम्युनिटी के लिए अच्छा रेस्पॉन्स है या फिर आप इसको किस नज़र से देखते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया जनाब सरफराज तुराबी साहब कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ प्रोग्राम से और अपनी पार्टी का और जनाब मोहतरम वज़ीर जंगलात सरदार मीर अकबर साहब का मौक़िफ़ आप तक पहुँचा सकूँ। तो जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है, मैं ये समझता हूँ कि किसी तौर पर ये चीज़ जस्टिफाई तो नहीं की जा सकती कि स्टेज से होकर इस तरह की जो है वो यानी ज़बान इस्तेमाल की जाए, ये किसी तरह भी जस्टिफाइड नहीं है। लेकिन इसका पस मंज़र देखने की जरूरत है कि बाग का नवाई इलाका ख्वाजा रस्नुई और वहाँ की एक वार्ड गाकरा में जहाँ सरदार साहब प्रोग्राम के लिए गए थे, तो कुछ अर्सा कबल वहाँ एक सड़क तामीर की गई जिसमें कुछ मसाइल थे तामीर के हवाले से। तो उस इशू को लेकर वहाँ के चंद जो मुकामी नौजवान थे, उन्होंने इस तरह का जो है वो प्रोपेगेंडा शुरू किया कि वो जातियात पर उतर आए। ठीक है, अगर आप बातचीत शहरी आप किसी चीज को वहां रेज कर रहे हैं तो ये आपका बुनियादी हक है, लेकिन आप किसी तौर पर जातियात पर उतर आए और फिर शायद आपने वो वीडियो ना देखी होगी जिसमें वहां के मुकामी नौजवान वहां साफियों को ले गए और साफियों के सामने खड़े होकर उन्होंने कहा थी कि यहाँ हमारे मसाइल हल नहीं हो रहे, और इस तरह की कुछ बातें करने के बाद वहां नौजवानों ने ये कहा कि जी हम इसके बाद हम शहर में जाएंगे और उनको उतार के फेंकेंगे, और इस तरह की कुछ गलत गुफ्तगू जो अल्फाज में यहाँ दोहरा नहीं सकता। तो उसके पस मंजर में मीर अकबर साहब जब वहां तशरीफ ले गए तो उन्होंने ये बातें कही हैं। जहां तक ओवरसीज कम्युनिटी का ताल्लुक है, बिल्कुल
मैं भी, आप भी और मेरे भाई अहमद अजीज बागी साहब, कामरान साहब, हम सब ओवरसीज से। अगर तो उन्होंने बराह रास्त ओवरसीज कम्युनिटी को मुखातिब किया होता कि तमाम ओवरसीज के लोग, उन्होंने वहाँ के जो मुकामी, जो ख्वाजा रत्नवी के वहाँ एक लोकल यूथ फोरम बना हुआ है, उसके कुछ नौजवानों को मुखातिब किया है। तो मैं समझता हूँ कि इसको इस हवाले से देखना कि उन्होंने पूरे जो है वो ओवरसीज के लोगों को मुखातिब किया या उनके जो है उनके बारे में कुछ ऐसी गुफ्तगू की, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि इसको आप प्रोपेगेंडा कह सकते हैं। और बगैर तहकीक के हमारे जो ओवरसीज के जो कुछ लोग हैं, दोस्त हैं, तमाम अहबाब हैं, वो इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्होंने बिल्कुल मुखातब नहीं किया। और दूसरी बात यह कि अगर वो ओवरसीज को मुखातब करते तो सबसे पहले मैं भी अपना रद्द अमल देता। मैं यहाँ ओवरसीज में मौजूद हूँ, कामरान साहब हैं और सरदार मीर अकबर साहब मेरे करीबी अजीज हैं, उनके भी कई इस अजीज यहाँ मौजूद हैं मुझ समेत। तो अगर ऐसी कोई बात होती तो यकीनन मैं भी उस पर अपना रद्द अमल देता। लेकिन गुज़िश्ता अहमद बेग साहब, अच्छा अहमद बेग साहब, आपने वीडियो देखी है, वीडियो आपने सुनी भी है, उसका बगौर आपने जायजा भी लिया होगा। जो वो गुफ्तगू में ये कह रहे हैं कि जो बाहर जाके तो बर्तन वगैरह धोते हैं और इस तरह की और 2-3 बातें उन्होंने की हैं, जो मैं यहाँ पे इखलाकी तौर पे उनका जिक्र करना मैं मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि जितने भी ओवरसीज कश्मीरी हैं या बिलखुसूस बाकी जो हमारी कम्युनिटी बाहर में है, तो उन्होंने ज़ाहिर है वो वीडियो देखी होगी। तो उस हवाले से आप मुझे बताएं कि जो उन्होंने इस पॉइंट पे बात किया है कि वहां पे जाके वो बर्तन वगैरह धोते हैं या कुछ भी करते हैं, तो मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको पता है, चूंकि आप हमसे ज्यादा यहाँ पे आपको अरसा हो चुका है, आपको पता है कि यहाँ पे ओवरसीज कम्युनिटी कितनी मुश्किलात में, और बिलखुसूस ये जो दियारे गैर में जो लोग वहाँ पे जिनको मुलाजमत नहीं मिलती, वहाँ पे कुछ कारोबार नहीं है, उनके माशी हालात ऐसे हैं कि वो मजबूरन जो है तो हिजरत करने पर मजबूर होते हैं। तो क्या इस सूरत हाल को पेश नजर रखते हुए क्या मीर अकबर साहब को ऐसी गुफ्तगू ज़ेब देती है, या इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पहले आपके इस नुक्ते की मैंने वजाहत किया, दोबारा एक दफा फिर मैं आपको बताता चलूं कि उन्होंने ये बात यकीनन कही है कि बैरून मुल्क, लेकिन उनका मुखातब वो लोग थे जो वहाँ के कुछ मुकामी नौजवान थे, उन्होंने मजमूई तौर पर ओवरसीज के लोगों को मुखातब नहीं किया। और दूसरी बात यह है कि उनको ये किसी हवाले से जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है कि वो इस तरह मुखातब करें। यकीनन ओवरसीज में अगर आज हम लोग बैठे तो इसमें किसी हवाले से हमारे जो तमाम हुकूमत के लोग हैं, जो हमारे हुकूमती शख्सियात हैं, वो जिम्मेदार हैं कि हम लोग यहाँ बैठे हैं, लेकिन इसको गलत पैराए में लिया जा रहा है। उन्होंने बराह रास्त पूरी ओवरसीज को मुखातब नहीं किया है। तो मैं तो आप दोबारा एक दफा फिर पूरी वो जो प्रोग्राम के बाद में आपको पूरी जो है उनकी तकरीर भेज भी सकता हूँ, आप उसको सुने। वहां उन्होंने पूरे यानी पस मंजर के साथ बताया कि यहाँ कुछ जो लोग हैं वो ऐसे प्रोपेगेंडा करे, तो उन्होंने उन्हीं लोगों को जो मुखातिब किया। और उसके बाद भी मैं समझता हूँ कि ये किसी तौर पर ठीक नहीं है, लेकिन ये सब हो जाने के बाद भी सरदार मीर अकबर साहब क्योंकि खुद इतना सोशल मीडिया इस्तेमाल नहीं करते, कम इस्तेमाल करते हैं, तो आज से 2 दिन पहले उनके फर्जंद मोहतरम हमारे छोटे अजीज मीर हमदान अकबर, उन्होंने अपनी जो है वो सोशल मीडिया की जो पर्सनल आईडी है वहां से फिर भी वो उन्होंने बात दोबारा उसकी तस्हीह भी की थी और ये भी कहा था कि जो है सोशल मीडिया के जो जरिए में सरदार मीर अकबर साहब की तरफ से फिर भी मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारे जो भाई हैं, जो हमारे लोग हैं ओवरसीज में, उनकी अगर दिल आजारी हुई है तो उन्होंने उस पर मदद भी की और इंशाल्लाह आने वाले चंद दिनों में सरदार मीर अकबर साहब खुद इस पर मौक़िफ़ भी देंगे अपना। अच्छा, बहुत शुक्रिया अहमद बेग साहब। मैं आपकी तरफ दोबारा आता हूँ। हमें ज्वाइन किया है दुबई से हमारे सीनियर जर्नलिस्ट है, जो कश्मीर लिंक के ब्यूरो चीफ भी हैं और यहाँ पे मुत्तहिदा अरब अमारात में कश्मीर कम्युनिटी की भी नुमाइंदगी भी करते हैं। तो मैं बड़े भाई अपने मोहतरम जो हमारे यहाँ पे कश्मीर जर्नलिस्ट फोरम के मजलिस अमला के सीनियर मेंबर भी हैं, तो मैं रिजवान अशरफ साहब की तरफ आता हूँ कि रिजवान अशरफ साहब, आपने भी वो जो वीडियो वायरल हुई है जो सरदार मीर अकबर साहब की, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी है। मैंने तो जिस हद तक वो वीडियो देखी है, आप लोगों ने भी देखी होगी,
یہ ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جا سکتا ہے، اس پر تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. یہ قانونی جو ماہرین ہیں جو میڈیا کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں تو وہی اس کا بہتر کہہ سکتے ہیں. تو رضوان اشرف صاحب کا جو ہے تو رابطہ منقطع ہو گیا. تو یہی سوال میں اپنے ہمارے سعودیہ سے جو دوسرے مہمان ہیں سردار عمر نذیر باغی صاحب، بلکہ ہمارے ساتھ شامل ہو گیا دوبارہ رضوان اشرف صاحب. تو جو ہی یہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے پھر میں ان کا پوائنٹ آف لوں گا. اس وقت تک میں سردار عمر نذیر باغی صاحب سے یہی سوال جو میں محترم رضوان اشرف صاحب سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس حوالے سے سردار عمر نذیر باغی صاحب آپ کا کیا کہنا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں اس اہم ایشوز پر اپنا خیالات کا اظہار کر سکوں. تو دیکھیں جہاں تک آپ کی بات ہے، جس طرح آپ نے یہاں پہ وہ آڈیو کلپ بھی چلایا اور آپ نے سنا، تو یقیناً جب میں نے سنا تو مجھے بھی حیرت ہوئی. جہاں تک میں سردار میر اکبر خان صاحب کو جانتا ہوں تو وہ بڑے ہی با اخلاق اور بڑی شخصیت ہیں ہمارے علاقے کی اور حلقے کی. اور باغ میں جو سردار میر اکبر صاحب کا نام ہے وہ شرافت کی ایک علامت ہے. لیکن جس طرح کی انہوں نے گفتگو کی، مجھ سمیت دیار غیر میں رہنے والی ہر فرد کی دل آزاری ہوئی. اور میں اس کی مذمت بھی کرتا ہوں اور یہ مطالبہ بھی کرتا ہوں کہ وزیر موصوف کو بذریعہ ویڈیو کلپ اس پر معافی مانگنی چاہیے. جس طرح میرے دوست آمن بیگ صاحب نے بات کی کہ ایسی کوئی بات نہیں، انہوں نے چند نوجوانوں کو وہاں انہوں نے کسی کو مینشن نہیں کیا، انہوں نے ایک اوور آل بات کی کہ جو لوگ وہاں پہ انہوں نے سعودیہ والوں کو بالخصوص مینشن کیا. میں بھی ہوں، امن بیگ صاحب بھی ہیں، اور باغ سے اور پورے آزاد کشمیر سے بے شمار لوگ یہاں پہ مقیم ہیں. تو جس طرح سے انہوں نے سعودی عربیہ کو مینشن کیا اور جو الفاظ کا چناؤ انہوں نے کیا تو اس سے لوگوں کی دل آزاری ہوئی ہے. تو میں مطالبہ کرتا ہوں کہ سردار میر اکبر صاحب کو بذریعہ ویڈیو کلپ اوورسیئر کشمیریوں سے معافی مانگنی چاہیے. آج 2-3 دن گزر گئے، سوشل میڈیا پر ایک گرم مچ گیا، بڑا شور و شرابہ ہے. یقیناً میر اکبر صاحب اتنے لا علم نہیں ہیں کہ ان کو اس چیز کی خبر نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو خاطر میں نہیں لایا. اگر انہوں نے اوورسیئر کشمیریوں کی اگر ذرا خیال ہوتا تو یقیناً وہ بذریعہ ویڈیو کلپ بذریعہ سوشل میڈیا وہ آ کر اس کی تردید کرتے اور لوگوں سے معافی مانگتے. لیکن انہوں نے اس کو اچھا خاطر سردار صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں. میں ہمارے جو دبئی سے ہمارے مہمان ہیں رضوان اشرف صاحب، پہلے بھی میں نے ان کو سوال کیا ہے، شاید ان کو میری آواز آئی ہے یا نہیں آئی ہے. دوبارہ ان سے یہی پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ایک وزیر موصوف جو وزیر جنگلات ہیں سردار میر اکبر صاحب، جو 3 دفعہ اسی حلقہ شرقی باغ سے منتخب ہو کر آزاد کشمیر اسمبلی میں سینئر وزیر اور ایک اچھی وزیر کے عہدے پر فائز رہے، اور ابھی بھی ان کے پاس وزیر جنگلات کی ایک بڑی وزارت موجود ہے. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اوورسیز کشمیریوں پر جو انہوں نے کرٹیسائز کیا ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں بینگ اوورسیز کشمیری؟ جی رضوان صاحب اپنا مائک آن میوٹ کرنا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت شکریہ سرفراز صاحب ہمیں ساتھ لینے کے لیے، اور باقی دوستوں کو بھی بہت شکریہ. دیکھیے میر اکبر صاحب کے اس بیان پہ ریاست جموں کشمیر کی شہری دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی ہے انہوں نے اس کی پرزور مذمت کی ہے. لوگوں میں غم و غصے کی یقیناً ایک لہر ہمیں بھی دیکھنے کو ملی ہے. بقول جون ایلیا جیسے وہ کہا کرتے تھے کہ جو رد ہوئے جہاں میں کئی صدی پہلے، جو رد ہوئے جہاں میں کئی صدی پہلے، وہ لوگ ہم پہ مسلط ہیں اس زمانے میں. اگر اس کو آپ سنجیدگی کے ساتھ دیکھیں، جذباتی کیفیت لوگوں کی اپنی جگہ پہ ہے، میر اکبر صاحب کی گفتگو، ان کے الفاظات اپنی جگہ پہ.
اب اس کو تھوڑی سنجیدگی کے ساتھ دیکھیں کہ جو اوورسیز کمیونٹی اس پہ ریئیکشن دے رہے ہیں، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ظاہرہ اوورسیز کشمیری ریاست کی، نہ صرف ریاست کی اکانومی میں بلکہ پاکستان کی اکانومی میں ایک اچھا خاصا رول پلے کر رہا ہے۔ سالانہ جو ریمیٹنس جاتی ہے یہاں اوورسیز سے، وہ اوبیسلی اس کی جو مقدار ہے، اماؤنٹ ہے، وہ خربوں میں۔ اب وہ لوگ جو ذمہ دار کے اندر انفراسٹرکچر بنانے کی، جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ریاست میں فیکٹریاں لگائیں، انڈسٹریز لگائیں، لوگوں کو روزگار کے مواقع دیں، لیکن وہ بجائے لوگوں کو روزگار کے مواقع دینے کے اگر اس طرح کی بات کریں گے کہ جیسے میر اکبر صاحب نے کہا ہے کہ یہ میری سڑکیں ہیں، میری سڑکوں پہ چل کے آگے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور وہاں پہ جا کے برتن دھوتے ہیں، ہم پہ تنقید کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے۔ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو وزیر جنگلات ہیں ان کے پاس کوئی ایک پورٹ فولیو نہیں ہے، 3 پورٹ فولیو ہیں۔ فشریز کی وزارت بھی ان کے پاس ہے، بلکہ باغ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کا جو سلسلہ ہے وہ بھی وزیر موصوف کے پاس ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ریاست جموں کشمیر میں کس طرح کی بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، کوئی پروجیکٹ ہے، کسی طرح کا بھی کچھ بھی ہوتا ہے، وہ اوبیسلی عوام کی ملکیت ہے، عوام کے پیسوں پہ ہی ہوتا ہے۔ ٹیکس ظاہر پیئر ہیں لوگ، ٹیکس پیئر کے منی ہے وہ اوبیسلی انہی کا ہے، ملکیت بھی انہی کی ہے۔ اب اس میں یہ کہہ دینا کہ میری سڑکوں پہ چل کے لوگ آگے یہ باتیں کرتے ہیں یا میں نے یہ کرتا، میں نے وہ کر دیا، نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ اوورسیز کشمیری ریئیکشن اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے۔ ریزن ایگزیکٹلی یہی ہے کہ کوئی بھی اسمبلی ممبر ہے، چاہے وہ ایم ایل اے ہے، وزیر ہے یا کوئی ہے، اس کو عوام ان سروسز اگینسٹ میں پیسے دیتی ہے۔ مہینے کی ایک وزیر کو، ایک ایم ایل اے کو، ایک ڈی سی کو، ایک ایس پی کو تنخواہ ملتی ہے۔ اب اس تنخواہ کے عوض اس کی ذمہ داری کو سروسز پرووائڈ کریں، ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس جی رضوان صاحب آپ کی آواز ڈراپ ہو رہی ہے۔ جی 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 رضوان صاحب آپ کی آواز ڈراپ ہو رہی ہے۔ رضوان صاحب آپ کی آواز ڈراپ ہو رہی ہے۔ میں اس سارے معاملے اچھا رضوان صاحب کا رابطہ منقطع ہو گیا ہے، ان کی آواز کا کوئی پرابلم آ رہا تھا۔ جب تک وہ دوبارہ جوائن کرتے ہیں تو میں جو وزیر اعظم آزاد کشمیر عمان سے جو ہمارے وزیر اعظم آزاد کشمیر کے کوآرڈینیٹر ہیں سردار کامران مشتاق صاحب، تو میں ان کی طرف آتا ہوں، چونکہ وہ اس وقت یہاں پہ بالخصوص گلف میں اور اوورسیز کمیونٹی میں کشمیریوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، کیونکہ ابھی ان کے پاس ان کے اوپر ایک زیادہ ذمہ داری ہو گئی ہے، اور اس ذمہ داری کو سامنے رکھتے ہوئے میں ان سے یہی پوچھوں گا کہ آپ نے بھی وہ ویڈیو کلپ سنا ہے، اور آپ نے وہ ویڈیو کلپ سنا ہے، اس کے بعد میری آپ سے غائب غائب ڈسکشن بھی ہوتی رہی ہے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو سردار میر اکبر صاحب ہیں جنہوں نے اوورسیز کمیونٹی کو کریٹیسائز کیا ہے، آپ کو شاید مجھ سے زیادہ پتہ ہے چونکہ آپ کا ان کے ساتھ ایک گھریلو تعلقات بھی زیادہ ہیں، میرے سے زیادہ ہے۔ دوسرا آپ کا جو پارٹی کے حوالے سے ان سے آپ کنٹینیو رابطے میں بھی رہتے ہیں، تو میں یہ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ سردار میر اکبر خان صاحب کے جو بھائی ہیں سردار منور صاحب، وہ بھی اوورسیز وہ بھی بیرون ملک ملازمت کرتے رہے ہیں، اور جب سردار میر اکبر صاحب نے اپنی سیاست کا آغاز کیا تھا تو اس وقت جو سردار منور صاحب تھے انہی کے سرمائے سے، انہی کی جمع پونجی سے انہوں نے سیاست کا آغاز کیا تھا۔ تو کیا اس موقع پر جب وہ 3 دفعہ ممبر اسمبلی منتخب ہونے کے بعد جو حلقہ شرقی باغ سے بے شک انہوں نے کوئی کام وغیرہ کروائے ہوں گے یا نہیں کروائے ہوں گے، اس حوالے سے میں بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت جب 4 سال ہماری اس حکومت کو ہو چکے ہیں،
اور بالخصوص جو ہمارے باغ کے مختلف جو ہمارے پسماندہ علاقے ہیں ابھی تک وہاں پہ اس طرح کی ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی جس طرح کی ہونی چاہیے، کیونکہ ان کے پاس ایک ایسی وزارت ہے جس سے یہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو کامران صاحب آپ بتائیے کہ یہ اوورسیز کشمیریوں پر جو انہوں نے کریٹیسائز کیا ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ یعنی پوری اوورسیز کمیونٹی کے تناظر میں آپ اس کو کس نظریے سے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو محترم سرفراز ترابی صاحب، آپ کا اور آپ کی کشمیر ویوز کی ساری ٹیم کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں اس پروگرام میں مدعو کیا۔ یقیناً یہ سرفراز ترابی صاحب موقع کی مناسبت سے آپ نے ایک اچھا اقدام کیا، کیونکہ یہ وقت کی ضرورت بھی تھی اور سوشل میڈیا پہ مختلف لوگ مختلف طرح کی رائے دے رہے تھے، تو آپ نے ایک زبردست اقدام کیا اور اس پروگرام کو ارینج کیا تاکہ ہم اپنا جو پوائنٹ آف ویو تھا یا جو ہماری منسٹر صاحب سے بات ہوئی یا جو ریئلٹی تھی اس کو عوام کے سامنے رکھ سکیں، کیونکہ بہت سے لوگ اس وقت سنی سنائی باتوں پہ اور کامنٹس کاپی پیسٹ کے سسٹم میں لگے ہوئے تھے۔ تو سرفراز ترابی صاحب، سب سے پہلے تو میں اپنے جو میرے ساتھ مہمان ہیں محترم احمد بیگ صاحب، عمر نذیر باغی صاحب، رضوان اشرف صاحب، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ سرفراز ترابی صاحب، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سردار میر اکبر خان صاحب اس وقت آزاد کشمیر نہ صرف باغ بلکہ آزاد ریاست جموں و کشمیر کے سینئر ترین پارلیمنٹرین ہیں۔ وہ اس وقت تیسری مرتبہ آزاد کشمیر اسمبلی میں گئے اور وزیر جنگلات ہیں اور آزاد کشمیر کے ایک مضبوط ترین امیدوار ہیں جو وزیر ہیں۔ سرفراز ترابی صاحب، سردار میر اکبر صاحب کا آزاد کشمیر کی سیاست میں شرافت، ایمانداری اور مذہبی لحاظ سے اپنا ایک الگ سے مقام ہے۔ آپ اس وقت آزاد کشمیر کے کسی حلقے کے آدمی سے بھی پوچھے تو وہ سردار میر اکبر خان کے بارے میں یہی کہے گا کہ سردار میر اکبر خان صاحب انتہائی شریف، ایماندار اور مذہبی رجحان کی طرف لگاؤ رکھنے والے انسان ہیں۔ ہر ایک انسان کے اندر دل ہے۔ جناب سرفراز ترابی صاحب، سب سے پہلے تو میں سردار میر اکبر خان صاحب جو ہم سب کے لیے قابل احترام ہے، میں ان کی پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں، نہ صرف میرے لیے بلکہ وہ پورے آزاد کشمیر بھر کے وزیر ہیں، جس کو اللہ نے عزت دی، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو اللہ نے عزت دی ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم بھی اس کی عزت کریں۔ میں اپنا آپ دیکھوں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میں کس پہ تنقید کر رہا ہوں، یہ میں اگر اپنے آپ پہ غور کروں گا تو یقیناً مجھے یہ معلوم ہو جائے گا۔ سرفراز ترابی صاحب، میں آپ کو بتاتا چلوں، سب سے پہلے تو میں سردار میر اکبر خان صاحب کے اوپر بے جا تنقید جو کی گئی، جن لوگوں نے اس کی عزت کو اچھالا، میں اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ اور میں جو آزاد کشمیر کی انتظامیہ پوری آزاد کشمیر کے اندر اور جو بالخصوص باغ کی انتظامیہ، میں ان سے یہ کہوں گا کہ جو بلا وجہ لوگ سوشل میڈیا کے اوپر ایک عزت دار شخص کی عزت کو اچھالتے ہیں، ان کو علم نہیں ہے کسی حقیقت کا، اور وہ بغیر حقیقت کے جو ایک باعزت شخص کی عزتوں کو اچھالتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی عمل میں لائی جائے۔ سرفراز ترابی صاحب، میں آپ کو بتاتا چلوں۔ کامران صاحب، میں یہاں پہ آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جن لوگوں کے ووٹ سے ایک منتخب نمائندہ منتخب ہو کے اسمبلی میں جاتا ہے، تو کیا وہ لوگ اپنے منتخب نمائندے سے پوچھنے کا حق نہیں رکھتے؟ سرفراز صاحب، میں اسی طرف آتا ہوں، میں بالکل اسی طرف آتا ہوں۔ سرفراز ترابی صاحب، کشمیر کی اور بالخصوص باغ کی اپنی ایک روایات ہیں۔ باغ کے لوگ میجر ایوب شہید، راجہ محمد رفیق، سردار خلیل بسی، سردار محمد حسین خان افدڑے اور ان لوگوں کے سردار گل بادشاہ، سردار محمد یوسف خان شہید کے سردار محمد یوسف خان معروم کے وارث ہیں۔ ہماری ایک روایات ہیں، ہمارا عزت اور احترام کا ایک الگ ایک سلسلہ چلتا رہا ہے، چاہے قمر زمان صاحب ہوں، میر اکبر خان صاحب ہوں، راجہ وقاص ہوں یا کوئی بھی ہوں، راجہ مشتاق مناظ صاحب ہوں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم سیاسی اختلافات ضرور رکھیں لیکن ایک دائرہ کار رکھیں۔ ہم سیاست کے پیچھے اپنوں کی اور دوسروں کی عزتوں کو کیوں اپنے سوشل میڈیا پہ اپنائیں؟ کل میں ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ ہمارے ایک نوجوان ہیں یو اے میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے باغ سے ان کا تعلق ہے، تو انہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک ایسا نازیبا قسم کا کامنٹس لکھا ہوا تھا کہ میں نے کہا یار کہ ایسے پڑھنے سے وہ جاہل اچھا ہے کہ جو شاید کسی کو تمیز سے بات تو کر لیتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں سرفراز ترابی صاحب کہ جہاں تک آپ نے کہا جی کہ کسی کو حق نہیں ہے کہ وہ اپنا وہ جو پوچھ سکے کہ انہوں نے ووٹ دیا ہوا ہے اور وہ اپنے چونکہ یہ جمہوری دور ہے، بالکل ہر ایک کو رائے ہے، لیکن سرفراز ترابی صاحب، کیا باغ کے اندر اپوزیشن نام کی کوئی چیز نہیں ہے؟ اگر سردار میر اکبر خان صاحب نے 26,000 ووٹ لیے ہیں تو دوسری طرف 15-16 ہزار ووٹ ایک دوسرے انسان نے بھی لیے ہوئے ہیں، کیا وہ اپوزیشن کا کردار ادا نہیں کر سکتا؟ پچھلے 4 سالوں سے خواجہ کے اندر اپوزیشن کے کس لیڈر نے جا کے تقریر کی، کس نے جا کے دیکھا؟ سردار میر اکبر خان الیکشن جیتنے کے بعد ہر ایک گاؤں کے اندر 3-4 مرتبہ جا چکے ہیں۔ جہاں تک خواجہ کی بات ہے، میرے بڑے بھائی احمد بیگ صاحب نے بھی بات کی، خواجہ کے اندر یہ ہوا کہ وہاں پہ آلریڈی جو کچی روڈ تھی وہ بھی سردار میر اکبر خان صاحب نے دی،
جو پکی روڈ تھی وہ بھی سردار میر اکبر خان صاحب نے دی. کامران صاحب ایک سرفراز صاحب میری بات پوری ہونے سرفراز صاحب. جو پکی روڈ تھی جس کے یہ ایشو ہوا وہ بھی سردار میر اکبر خان صاحب نے دی. وہاں پہ جو کام ہوا وہ ان لوگوں کی نائلی تھی کہ ان کی نائلی کی وجہ سے وہ جو کام تھا وہ برابر نہ ہو سکا. اور یہاں پہ میں عمان میں بیٹھا ہوں, میں 2 سال سے اپنے وطن میں نہیں گیا ہوں, مجھے نہیں علم کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے گراؤنڈ پہ, تو میں کیوں بلا وجہ تنقید کروں. وہاں پہ لوکل کمیونٹی موجود ہے, لوکل لوگ موجود ہیں, ان کا فرض بنتا ہے کہ وہ وہاں پہ دیکھیں, بلا بجائے اس کے کہ میں جا کے میں نے ٹچ موبائل لے لیا, میں آ کے ادھر جاب کرنا شروع ہو گیا, میں نے 4 پیسے کما لیا, میں اپنے آپ کو وزیر کے مقابلے میں لا کے اور وہ ایسے نازیبہ اس کی عزت کو اچھالوں. سر یہ سوشل میڈیا نہیں ہے. سوشل میڈیا سر اس چیز کا نام ہے کہ آپ پازیٹیو چیزوں کو دیکھیں, آپ ایک انسانیت کے دائرے کار میں بات کریں. دیکھیں کامران صاحب, ہر شخص کو آزادی رائے کا حق تو حاصل ہے. آپ خود ایک جرنلسٹ بھی ہیں اور حکومتی نمائندگی بھی ہیں. کیا آپ کے خیال میں کسی بھی فرد کو, جو ہم وہاں کے مقیم ہیں بالخصوص باغ کے یا پورے کشمیر کے, کیا ہم اپنا آزادی رائے کا حق نہیں رکھتے؟ میں نے آپ کو بالکل یہی بتایا کہ آزادی رائے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. وہاں پہ ایک جو ویڈیو کلپ چلا خواجہ سے, جس میں ایک شخص جس کو شاید اپنے گاؤں میں بھی کوئی نہیں جانتا, ٹھیک ہے, سب ہر ایک انسان کی اپنی عزت ہے. سردار میر اکبر خان اوورسیز کشمیریوں کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ جب کورونا کا دور شروع ہوا, میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ سردار میر اکبر خان صاحب سے جب میں نے بات کی, انہوں نے آدھا گھنٹہ تمام لوگوں کے بارے میں پوچھا کہ عمان کے اندر اپنے ہمارے کتنے لوگوں کو کورونا ہوا, کہ سب لوگ ٹھیک ہیں, سب خیریت سے ہیں. مطلب بار بار انہوں نے ہم سے پوچھا, نہ صرف عمان بلکہ پورے گلف اور اوورسیز کے اندر وہ اوورسیز کی بھرپور دل میں ہمدردیاں رکھتے ہیں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن دیکھیں جہاں پہ وہ بھی انسان ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ جہاں پہ اگر ان کی زبان سے کوئی ایسی الفاظ نکلے, ان کی طرف سے میں ان کا ایسا کارکن, میں ان کی طرف سے ابھی معافی مانگتا ہوں آپ سب آپ سے جن کے دل آزاری ہوئی ہے. لیکن یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جو مسئلہ وہ یہ ہے کہ میں اس میں یہ ہے کہ پوری کشمیر کمیونٹی کی دل آزاری ہوئی ہے. چونکہ میں گزشتہ 3 سے 4 دن میں مسلسل سوشل میڈیا کو میں آبزرو کر رہا ہوں, جہاں پہ بھی دیکھتا ہوں کوئی کریٹیسائز کر رہا ہے, ان کے جو حلقہ احباب کے لوگ ہیں, جو ان کے ویل وشر ہیں, وہ ان کے یعنی حق میں بیانات دے رہے ہیں, ان کے حق میں سوشل میڈیا پر بیان بازی کر رہے ہیں. تو میں آپ سے بینگا کشمیری آپ کو یہ سوال میں آپ کو یعنی ایک وزیر اعظم آزاد کشمیر کے کوآرڈینیٹر ہونے کی حیثیت سے نہیں پوچھ رہا, بلکہ بینگ اے کشمیری یعنی آپ اوورسیز کمیونٹی کا ایک یہاں پہ نمائندگی کر رہے ہیں, اس حوالے سے آپ مجھے یہ بتائیں کہ سردار میر اکبر صاحب ہوں یا ہمارا کوئی بھی اس طرح کا کوئی بھی سیاسی لیڈر ہو یا ہمارا کوئی بھی وزیر ہو, کیا اس کو اوورسیز کشمیریوں کی دل آزاری کرنی چاہیے؟ وہ اوورسیز کشمیری جو وہاں سے مجبور ہو کے, محکوم ہو کے, جن کے پاس وہاں پہ کوئی ملازمت کے مواقع نہیں ہے, وہاں سے مجبوری کے عالم میں قرضہ لے کے باہر کے ملکوں میں آتے ہیں, چاہے وہ ہوٹلوں پہ کام کرتے ہیں, چاہے وہ لیبر کا کام کرتے ہیں, چاہے کسی پروفیشن میں, تو کیا ان پر اس قسم کی گفتگو مطلب بینگ اے کشمیر کمیونٹی آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ سرفراز ترابی صاحب, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ سردار میر اکبر صاحب ہمارے بزرگ ہیں, چاہے میر اکبر صاحب یا قمر صاحب ہیں. جب آپ بلا وجہ کسی کی عزت کو اچھالیں گے, اس کے اندر بھی دل ہے, وہ بھی جذبات رکھتا ہے. سردار میر اکبر خان 12 13 14 گھنٹے عوام میں ہوتے ہیں, وہ گھر میں ٹائم دیتے ہی نہیں ہے. صبح 10 بجے وہ گھر سے نکلتے ہیں, رات کو خدا کی قسم 12 بجے تک میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ وہ عوام میں موجود ہوتے ہیں. تو کیا اس بندے کے اندر دل نہیں ہے کہ وہ اگر عوام کے لیے اتنی ہمدردیاں رکھتا ہے تو عوام بلا وجہ اگر اس کی عزت کو اچھالیں گے, ایک عزت دار انسان کی کہ جس کی عزت کی گواہیاں پورا آزاد کشمیر دے رہا ہے, جس کی شرافت کی گواہی پوری آزاد کشمیر دے رہی ہے, میں یہ کہتا ہوں سرفراز ترابی صاحب کہ سب سے پہلے تو میں پورے آزاد کشمیر کے جو نوجوان ہیں, میں ان سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدا را سوشل میڈیا کو ایک حد تک رکھیں, سوشل میڈیا کو ایک دوسرے کی ماؤں بہنوں کی گالیوں تک نہ لے کے جائیں. میں کل سن رہا تھا ضیاء القمر صاحب کی جو ایک پریس کانفرنس تھی, میں اپنے بڑے بھائی سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ 4 سال قبل جب آپ کے والد محترم سردار قمر زمان صاحب الیکشن ہارے تھے, تو اس وقت انہوں نے جو آپ کی اور ہماری ماؤں اور بہنوں کا سودا کیا تھا, تب آپ کی غیرت کدھر تھی؟ تب آپ کی غیرت کیوں نہ جاگی کہ سردار میر اکبر خان کے ایک بول پہ جو شاید
سلپ آف ٹنگ بھی ہو سکتا ہے اور زبان کی اوپر نیچے ہونے سے ہو سکتا ہے، اس پہ آپ کی غلط جاگ جاتی ہے اور آپ آگے بڑے بڑے بھاشن مارتے ہیں، اور کل جب آپ کے والد محترم میڈیا پہ بیٹھ کے اور ایک کسی کی قیمت 5,000 لگا رہے تھے، کسی کی 10,000 لگا رہے تھے، نوز باللہ کسی کی 20,000 لگا رہے تھے، تو کیا یہ لوگ سردار قمرزمان کے خریدے ہوئے لوگ تھے کہ وہ سردار قمرزمان کے علاوہ کسی دوسرے کو ووٹ نہ دیتے؟ تو یہاں پہ میں یہ کہتا ہوں کہ سب اپنی اپنی سیاست کرنے کے چکر میں ہے، کام کوئی نہیں دیکھتا۔ میں آپ کو آج سرفراز صاحب، سرفراز صاحب ایک منٹ، میں آپ کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اگلے جمعے کو پھر پروگرام رکھیں، میں محترم ضیاء القمر صاحب کے کسی آدمی کو بھی لے کے آئیں، میں بھی آتا ہوں، اپنی جو کارکردگی ہے ہم بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں، وہ بھی اپنی کارکردگی آپ کے سامنے رکھیں، پتہ چل جائے گا کس نے کیا کام کیا ہوا ہے۔ سیور سے لے کے مستان تک، مستان ڈوگ جو آپ نے بھی نام سنا ہوگا، سردار میر اکبر خان صاحب نے وہاں پہ روڈ پہنچائی ہے، اور آج خواجہ رتنوئی، خواجہ اور گانکڑا، لمبی کسی، وہ لوگ وہاں سے موٹر سائیکلوں پہ بھاگ آتے ہیں۔ اچھا سردار کامران میر اکبر صاحب، کیا خان نے یہ جو ہمارے نمائندے ہیں، جو ہمارے وزراء ہیں، جن کو یہی ہمارے لوگ منتخب کر کے اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، وہ چاہے کوئی ڈیولپمنٹ کرتے ہیں، تو کیا وہ میں ایک میر اکبر صاحب کی یہاں پہ بات نہیں کرنا چاہ رہا ہوں میں، بلکہ تمام ان ہمارے جو وزراء ہیں جو اسمبلی میں موجود ہوتے ہیں، ان تمام کے حوالے سے یہ بات کرتا ہوں، چاہے وہ کسی بھی پارٹی کے منتخب نمائندے ہیں، کسی بھی علاقے کے ہیں، کسی کی بھی ڈسٹرکٹ کے ہیں، کیا وہ اپنے جو ان کے منتخب نمائندے ہیں ان پر کوئی احسان عظیم کرتے ہیں؟ سرفراز ترابی صاحب، بہت زبردست سوال آپ نے کیا ہے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سرفراز ترابی صاحب، میں آپ کو یہ بتاؤں، ایک آدمی 70 سال کی عمر میں، سردار میر اکبر خان 70 سال کی عمر میں 15 گھنٹے عوام میں موجود، دوسرا آدمی 4 سال سے کبھی نیلم، کبھی سودن گلی، کبھی باڑاکور، کبھی کدھر، اگر ایک آدمی جو 18 گھنٹے عوام میں موجود رہ کے اپنی نیندیں قربان کر کے، اپنا سکون قربان کر کے، اپنی عزت کو داؤ پہ لگا کے، سوشل میڈیا کے نام نیاد فلاسفروں کے رحم و کرم پہ چھوڑ کے وہ عوام میں موجود ہیں، اور اگر ان کے اس محنت کے بدلے میں ان کو یہ سیٹ ملی ہے، وہ عوامی کام بھی دن با دن اور زور و شور سے کروا رہے ہیں، تو کیا ان کی اس محنت کا جو صلہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ لوگ سوشل میڈیا پہ ان کی عزتوں کو اچھالیں؟ کوئی اس احسان نہیں کرتا، نہ میر اکبر خان کرتے ہیں، نہ قمرزمان صاحب کرتے ہیں، سب عوام کا ٹیکس کا پیسہ ہے، عوام کے ووٹوں سے منتخب ہیں، لیکن آپ یہ بھی کہ دیکھیں کہ عوام کے لیے کون بہتر کر رہا ہے۔ تو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ آپ پروگرام ارینج کریں، قمرزمان صاحب کے کسی آدمی کو بھی بلائیں، میں بھی آتا ہوں، ہم اپنی کارکردگی اپنے سامنے رکھتے ہیں، پتہ چل جائے گا عوام کو بھی اور سب کو بھی کہ کتنے دوسری بات میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں، ایک منٹ، چونکہ ہمارے ساتھی رضوان اشرف صاحب، ان کا نیٹ ورک کا کچھ پرابلم ہے، تو یہ نہ ہو کہ بعد میں ان کا پوائنٹ آف ویو ہم نہ لے سکیں، تو میں رضوان اشرف صاحب آپ سے یہی سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں دوبارہ، کہ کیا ایک منتخب نمائندے کو اس وقت جب ایک سال الیکشن یعنی الیکشن آمدہ الیکشن سے ایک سال قبل ایسی گفتگو کر رہے ہیں، تو اس کا یعنی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں اور جو دیگر جماعتیں ہیں وہ بھی فائدہ اٹھا رہی ہیں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ سردار میر اکبر صاحب نے اس موقع پر ایسی گفتگو کر کے اپنا سیاسی نقصان کیا ہے، یا پھر اورسیز کمیونٹی کو کس طرح انہوں نے مجروح کیا ہے، مطلب ان کی عزت نفس کا خیال نہیں رکھا ہے؟ اس حوالے سے آپ رضوان صاحب اپنی بات رکھیں۔ جی رضوان صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ رضوان صاحب کا کوئی نیٹ ورک کا مسئلہ آ رہا ہے۔ رضوان صاحب آواز آ رہی ہے؟ اچھا، سردار عامر نذیر باغی صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ آپ کیا کہنا چاہیں گے، جس طرح کامران مشتاق چغتائی صاحب نے اپنی گفتگو کی ہے سردار میر اکبر خان صاحب کے حوالے سے، ان کی سیاسی بیک گراؤنڈ کے حوالے سے، تو اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں، جس طرح کامران بھائی نے بات کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ میر اکبر صاحب نے حلقے کے اندر کام کیا، چھوٹے موٹے کام کاج انہوں نے کیے ہیں جس کا ہم اعتراف کرتے ہیں، لیکن اگر وہ یہاں پہ یہ بات بھی کرتے کہ جو انہوں نے کمیشن لیا ہے، دیکھیں وزیر موصوف اس ٹائم اپنا بزنس بھی کر رہے ہیں، اپنی ایکسیویٹر مشین بھی رکھی ہوئی ہے، ان کے بھائی ٹھیکیدار بھی ہیں، اور یہ وہاں سے کمیشن لے رہے ہیں ان روڈوں سے، لیکن جو کام انہوں نے کیا ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، اور جو انہوں نے 4 سال کے اندر کام کیے ہیں، 1 سال سے بھی کم عرصہ رہ گیا، اور الیکشن میں
ان کو اس کا رزلٹ مل جائے گا، ہلکے کے لوگ ان کو اس کا رزلٹ دیں گے۔ لیکن جس طرح انہوں نے بات کی ہے کہ یہ میری سڑک ہے، یہ میں نے سڑک دی ہے، تو دیکھیں یہ تو بچپن میں ہم لوگ جب ایک دوسرے سے لڑتے تھے کہ یہ میں نے کیا تو راستہ میں نے تم نے جانا، یہ تو بچوں والی بات ہوئی۔ تو بڑا افسوس ہوتا ہے میر اکبر صاحب جب آپ اسٹیج پہ بولتے ہیں تو آج سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے، آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے، نہ صرف آپ کو وہ لوگ پہلے آپ آتے تھے ہلکے کے اندر آتے تھے، ایک جگہ آپ نے کچھ کہہ دیا دوسری جگہ کچھ کہہ دیا، لوگوں کو آپ دباتے بھی تھے، روب اور دبدبا بھی ہوتا تھا آپ کا ووٹروں پر۔ اور جن لوگوں کو آج آپ نے تانے دیے ہیں کہ یہ لوگ برتن دھوتے ہیں باہر جا کر، ان کو کیا لگے، مثلا دوسرے الفاظ میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ اپنے حقوق کی بات کر سکیں۔ اور میر اکبر صاحب میں آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ آپ اگر آج یہاں اسٹیج پہ ہیں تو یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہیں، یہی برتن دھونے والے، یہی آپ کے کارکن، یہی وہ لوگ ہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے انکل یو اے ای میں تو وہ جب الیکشن کمپین کے لیے جا رہے تھے تو ان کے جو ڈش واشر تھے، ان کے جو ہوٹل میں کام کرنے والا عملہ، انہوں نے وہاں سے درم انہوں کو دیے کہ یہ جائیں کوئی پورٹریٹ بنا رہا ہے، اور مختلف وہ لوگوں نے پیسہ لگایا۔ میر اکبر صاحب جب سٹارٹ میں آئے تھے تو ان کے پاس کیا تھا؟ آج آپ ان کی پراپرٹیاں دیکھیں، آج ان کا سسٹم دیکھیں، تو ان کو شروع سے دیکھیں تو یہی لوگ تھے حلقہ شرقی کے لوگ جنہوں نے آپ کو اس سٹیج پہ پہنچایا۔ نہیں تو پھر وہ یہ غلطی کہ میر اکبر صاحب آج تو باڑیاں لوہاں لانے وال، لیکن آپ کو منسٹر بنایا، آپ اس لیول پہ ہیں، آپ نے سڑکیں بنائی، آپ نے جو بھی کام کیا، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن میر اکبر صاحب آج آپ اگر یہ کہیں کہ یہ روڈ میں نے دی ہے اس پہ فلاں نہیں جا اچھا سکتا اچھا تو عامر نذیر اس صاحب، ہمیں دوبارہ جوائن کر لیا ہے رضوان اشرف صاحب نے، چونکہ ان نہیں کا ایک نیٹ بار ورک کا پرابلم ہے۔ تو میں آپ ایک کو دوبارہ سیکنڈ ٹائم دیتا ہوں، میں آپ کو دوبارہ ٹائم دوں گا، میں آپ کو دوبارہ ٹائم دوں گا۔ جی اوکے۔ رضوان اشرف صاحب، آپ اپنی بات کر رہے تھے، آپ کی آواز ڈراپ ہو رہی تھی۔ جی سرفراز بھائی جی میری رضوان آواز صاحب، آپ سن پا رہے ہیں؟ جی جی ابھی آواز آ رہی ہے، آپ بات رکھیں۔ ہیلو۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جیسے کمران صاحب واقف تھے، اس میں ڈیفینڈ کرنے والی کنڈیشن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ دو ٹوک معاملہ یہ ہے کہ بھیجتے ہیں ان لوگوں کے اوپر، اگر کوئی صاحب ہیں، قمر زمان صاحب ہیں، ناز ہیں، کوئی اور دوسرا آدمی ہے، کسی ریاستی شہری کے جو محنت کش ہے، اولا یہ چیز دیکھنے کی ضرورت ہے، اس میں ڈیفنس کائنڈلی نہ کریں دوست، اس میں سیاسی ایک دوسرے کے ساتھ میں مطلب یہ سمجھ میں جو اسمبلی ہے، جو عمران کا معاملہ ریاستی شہریوں کی ریاستی شہریوں کو سہولیات فراہم کی ہیں۔ آپ کے پاس میں رضوان صاحب آپ کی آواز پرابلم کر رہی ہے۔ رضوان صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، تو جب تک میں آمن بیگ صاحب سے، آپ جی جی صاحب اچھا رضوان صاحب کا کوئی نیٹ ورک پرابلم کر رہا ہے تو میں دوبارہ سردار عامر نذیر باغی صاحب کی طرف آتا ہوں کہ آپ اپنی بات کو جہاں سے آپ نے ختم کیا تھا وہیں سے سٹارٹ کریں۔ جی عامر نذیر باغی صاحب۔ جی دیکھیں، یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جمہوری دور ہے، میر اکبر صاحب کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، آج آپ جن لوگوں سے مخاطب ہیں ان لوگوں کے ووٹ کی وجہ سے آپ یہاں پہ موجود ہیں، آپ کو اس قسم کا رویہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ بادشاہی رویہ، وہ سرداری اور نمبرداری نظام، وہ دور ختم ہو چکا ہے۔ میر اکبر صاحب آپ کو ذہن میں یہ چیز رکھنی ہوگی کہ ان لوگوں کے ووٹ کی وجہ سے آج آپ اقتدار کے اندر ہیں، اور کل پھر آپ نے ان لوگوں کے پاس جانا ہے، انہی لوگوں سے ووٹ لینے ہیں۔ تو میر اکبر صاحب سے میں گزارش کروں گا کہ آپ شائستگی رکھیں،
जिस तरह आपका माजी था, मैं मीर अकबर साहब का माजी भी बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, मैं उनके बहुत करीबी रहा हूँ, और उनकी जो खूबियाँ मैं गा बगा के मतलब पहले जो दौर है सरदार कमर ज़ुमान साहब का दौर है, मैं वहाँ हल्के में मौजूद था, लेकिन शायद के 5 सालों में मैं मुझे कहीं 2-4 शादियों में कमर ज़ुमान साहब नजर आए हूँ। वो बाग के अंदर नजर नहीं आते थे, उनके साथ रब्ता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह के मीर अकबर साहब उनसे इस पोजीशन में बेहतर हैं कि मैंने जब भी कॉल की, फर्स्ट कॉल पे सरदार मीर अकबर साहब ने कॉल रिसीव की होगी, जो मैंने इश्यूज पे बात की, जहाँ उनकी तवज्जो मकसूल करवाई, तो मीर अकबर साहब ने उस पर एक्शन लिया होगा। मैं उनको इस चीज़ पे दाद देता हूँ, लेकिन आज जो असल इशू है कि जो उन्होंने ओवरसीयर कश्मीरियों के लिए जो अल्फाज का चुनाव किया, तो वो गलत है, और उस पे ओवरसीयर कश्मीरी, मैं यहाँ आज किसी पार्टी का नुमाइंदा नहीं हूँ, किसी पार्टी की नुमाइंदगी नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ओवरसीयर कश्मीरी के नुमाइंदे होने की हैसियत से मीर अकबर साहब से कहना चाहूँगा कि आप फ़ौरन माफ़ी मांगे। और मैं जहाँ पर सरदार मीर अकबर साहब के उनके अल्फाज की मजम्मत करता हूँ, मैं उन लोगों की मैं मजम्मत करता हूँ जो सोशल मीडिया के ज़रिए इस तरह की वाहियात और इस तरह की पोस्टें और कमेंट करते हैं, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ कि आप। अच्छा अमन नज़ीर बागी साहब, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी मुख्तसर रह गया, मैं दोबारा अमन बेग साहब की तरफ आता हूँ। अमन बेग साहब, आप एक बीइंग ए ओवरसीज कम्युनिटी के मेंबर की हैसियत से आप वज़ीर जंगलात आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर सरदार मीर अकबर खान साहब से इस बयान के हवाले से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? देखिए जी, बहुत शुक्रिया एक दफा फिर आपने मुझे मौका दिया। सबसे पहले तो मैं जी अहमद बेग साहब बात रखें। सबसे पहले तो मैं एक बात की छोटी सी इस बात की वजाहत करता चलूं कि मेरे भाई जनाब अहमद नज़ीर बागी साहब ने यहाँ बात की, वो कि आज हमारा उस बात पे मौजूद नहीं है, लेकिन ये जो बातें ये कर रहे हैं, क्योंकि जिस पार्टी से इनका ताल्लुक है उनका मालूम में भी रवैया यही रहा, और ये जो बात ये कर रहे हैं कि जी उन्होंने वो मीर अकबर साहब करके वो कमीशन ले रहे हैं या उन्होंने करप्शन किया, तो मेरे भाई आजाद कश्मीर के अंदर अदलिया मौजूद है, एहसास का एक अदारा मौजूद है, आप वहां जाए साबित करें। ये आपने ये आए रोज एक जो है अफवाह फैक्ट्री बना रखी है जी कि उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, आप साबित करें, उसके बाद आप बात करें, आप हम किसी पर इल्जाम। अच्छा अहमद बेग साहब चलो, अच्छा अहमद बेग साहब, आप यानी एक ओवरसीज कश्मीरी की नुमाइंदे होने की हैसियत से आप वज़ीर जंगलात सरदार मीर अकबर खान साहब से क्या मुतालबा करते हैं? यानी ओवरसीज कम्युनिटी से उन्हें किस हवाले से यानी माफ़ी मांगनी चाहिए या क्या करना चाहिए? इस हवाले से आप अपना मुख्तसर पॉइंट ऑफ व्यू रखें, क्योंकि हमारे पास टोटल 10 मिनट बाकी रह गए। देखिए, मैं एक बात बिल्कुल वाज़ेह कहना चाहूँगा कि मैं एक दफ़ा फिर मैं यकीनन उनसे मेरा भी रब्ता रहता है, जनाब कामरान मुश्ताक किरताई साहब को भी रब्ता रहता है। हम आइंदा चंद दिनों में कोशिश करेंगे कि वो एक मुख्तसर वीडियो के जरिए सोशल मीडिया के जरिए वो अपने जो मौक़िफ़ की वो वज़ाहत भी करेंगे और वहाँ वो अपने अल्फाज की भी वज़ाहत करेंगे, और किसी दर्जे में जैसे कामरान साहब ने बात की है कि यकीनन उनसे जज्बात में या ज़ुबान की वजह से कुछ अल्फाज निकले जिस पर वो अपनी बात भी रखेंगे, और अगर उस पर किसी की दिल आज़ादी हुई है तो उस पर वो मदद भी करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप ये उस आर्ट को लेकर जिस तरह की गुफ्तगू आज सोशल मीडिया के जरिए ओवरसीज कम्युनिटी की तरफ से की जा रही है, इसको उनको भी ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारी एक इज्जत है वो आप दूसरे को किसी को इज्जत देंगे तो ठीक है। आप बेशक इस मौजू पर भी आप यकीनन तनकीद करें, बात करें, जमहूरी दौर है, लेकिन दायरा कार के अंदर आप ओवरसीज से होकर किसी भी मुस्लिम नुमाइंदे को, किसी इज्जतदार शख्स को इस तरह खातब करेंगे, गालियां देंगे और इस तरह के जुमले। बिल्कुल देखें अहमद बेग साहब जी, बिल्कुल आपकी बात से इस हद तक मैं बिल्कुल इत्फाक करता हूं कि अगर किसी पे कोई सियासी या नजरियाती कोई भी तनकीद करे तो इखलाकी दायरे कार को सामने रखते हुए बिलखुसूस जो हमारी कश्मीर कम्युनिटी है, चाहे वो ओवरसीज में है चाहे वो कश्मीर के अंदर है, एक इखलाकी लिहाज से किसी पर भी तनकीद जो है तो वो जायज़ है। तो मैं मुख्तसर दोबारा टाइम देता हूँ रिजवान अशरफ साहब, चूँकि आपको बार बार आपके नेट की प्रॉब्लम की वजह से हम
सुन नहीं पा रहे, तो मुख्तसर आप, हमारे पास टाइम भी कम रह गया है, तो आप अपनी बात को रखें बीइंग एक जर्नलिस्ट और कश्मीर की कम्युनिटी के एक नुमाइंदे की हैसियत से। जी रिजवान अशरफ साहब। रिजवान साहब आप अपना माइक ऑन म्यूट करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो। जी जी रिजवान साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? रिजवान साहब आवाज आ रही है? शायद उनके नेट में कोई इशू है, आप कंटिन्यू रखें नेक्स्ट। अच्छा, मैं कामरान मुश्ताक चुगताई साहब से दोबारा ये, क्योंकि हमारा वक्त बहुत कम रह गया है, तो आखिर में मुख्तसर हमें इस हवाले से, चूंकि आप यहाँ पे और गल्फ में बिलखुसूस कश्मीर कम्युनिटी के एक मुंतखब नुमाइंदे हैं, यानी आपको जो हमारी आज़ाद हुकूमत रियासत जम्मू कश्मीर है उसके एक मुंतखब वज़ीर आज़म ने बिलखुसूस ओमान से आपको एक बहुत बड़ी इज्जत दी है, और आप एक कश्मीरी होने की हैसियत से आप सरदार मीर अकबर खान साहब से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? जी कामरान मुश्ताक चुगताई साहब। सरदार मोहतरम सरफराज तराबी साहब, सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों को जिन्होंने सोशल मीडिया पे सरदार मीर अकबर खान साहब की इज़्ज़त को उछाला है, मैं उनसे ये कहूँगा कि वो अपने अपने प्लेटफॉर्म से सरदार मीर अकबर खान साहब से और पूरे जो ज़िला बाग के लोग हैं उनसे माफ़ी मांगें कि उन्होंने एक इज़्ज़तदार इंसान की इज़्ज़त को बिला जवाज़ जो है वो सोशल मीडिया का निशाना बनाया है। और जो माफ़ी का मुतालबा करते हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि जब आपके मोहतरम सरदार कमर ज़मान साहब ने इलेक्शन हारने के बाद आपकी माओं और बहनों को बेचा था, तब आपने मुतालबा क्यों नहीं किया? तब आप लोग किधर थे? सरदार मीर अकबर खान साहब ने तो चंद लोगों को, और वो जो बिला जवाब तनकीद और मतलब सोशल मीडिया पे उनकी इज्जत को उछाल रहे थे, उनको निशाना बनाया। वो भी मेरे ख्याल से उनकी जुबान से बात निकल गई, वो बिल्कुल ऐसी सरदार मीर अकबर साहब का माजी और उनकी पूरी जिंदगी, उनकी पूरी सियासत से आप सब बाखूबी आगाह हैं। तो मैं उन लोगों से जो सोशल मीडिया पे बिला जवाब किसी की इज्जतों को उछालते हैं बगैर किसी वजह के, अच्छा, आप ओवरसीज कश्मीरियों की नुमाइंदगी करते हुए, आप ओवरसीज कश्मीरियों की नुमाइंदगी करते हुए, मैं आ रहा हूँ उसी तरफ। मैं ये कहता हूँ कि अगर सरदार मीर अकबर खान साहब, मैंने पहले भी अर्ज की कि अगर सरदार मीर अकबर खान साहब की जुबान से ऐसा निकल गया तो उनकी तरफ से हम उनके कारकुनान आपसे माफी मांगते हैं। अगर जिस चीज की दिल आजारी हुई है, हम भी ओवरसीज हैं, सरदार मीर अकबर खान साहब के अपने 2 भाई ओवरसीज में काम करते रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने आपको पहले भी कहा कि जब ओवरसीज के अंदर ये कोरोना का मामला चला तो सरदार मीर अकबर साहब हर एक कारकुन से राब्ते में थे, हर एक कारकुन से राब्ता करके वो वहां से मसाइल और वहां के उन लोगों के हालात से आगाही हासिल करते रहे। तो ऐसी कोई बात नहीं है। ओवरसीज कश्मीरी हमारे बिल्कुल सरों के ताज है, हमारे माथे का जुम्मर है, हम बिल्कुल उनकी इज्जत आज भी करते थे, कल भी करते रहेंगे। तो मैं ओवरसीज भाइयों से ये कहना चाहूंगा, बिलखुसूस जो ओवरसीज के अंदर जिधर यूरोप में या गल्फ में जहाँ भी मुकीम है, कि खदारा सरदार मीर अकबर खान, सरदार कमर ज़मान, मुश्ताक मनास या राजा वकास नजीम या कोई भी है, वो हमारी बात की इज्जत है। किसी की इज्जत को ना उछला जाए सोशल मीडिया पे। किसी ने करप्शन किया, इदारे मौजूद हैं, कोर्ट मौजूद हैं, वहां पे जाए। अमर नजीर बागी साहब ने कहा कि सरदार मीर अकबर खान ने करप्शन की। मैं अमर साहब आपसे ये कहना चाहूंगा कि खदारा इस तरह लफ्सी बातों पे किसी की इज्जतों का मत उससे उछला जाए। जैसे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब ने आके मीडिया पे और सोशल मीडिया पे वहां पे जो उन्होंने शुरू की हुई है, वहां पे करप्शन के नाम से किसी के ऊपर करप्शन साबित नहीं हुई। आज़ाद कश्मीर का माहौल इससे मुख्तलिफ है। हमारी अपनी रवायात हैं, हमारे कल्चर हैं, हमारी रिश्तेदारियां हैं, हम आपस में एक जगह के रहने वाले लोग हैं, हमारी शादी ब्याह खुशियां गमियां साझी होती हैं। इस सियासत के चक्कर में किसी की इज्जत का मत उछला जाए। सरदार मीर अकबर खान ने अगर करप्शन किया, इदारे मौजूद हैं, आपके अपोजिशन लीडर मौजूद हैं, आपके अपोजिशन लीडर जिन्होंने अपोजिशन के अंदर सरदार कमर ज़मान साहब जिन्होंने वोट लिए हैं, मुश्ताक मनास अपना जयाउल कमर साहब जिन्होंने वोट लिए हुए हैं, वो मौजूद हैं। अगर मीर अकबर साहब ने करप्शन किया, अदालतों में जाएं, कोर्ट में जाएं, सोशल मीडिया के ऊपर ऐसे इज्जतों को मत उछालें। तो मैं यही आखिर में, चूंकि आपके प्रोग्राम का वक्त भी मुख्तसर है, तो मैं सरदार मीर अकबर खान साहब आपका एक कारकुन होने की हैसियत से मैं आपकी तरफ से अगर कोई ऊंच नीच हुई है तो मैं एक बार फिर आप सब अहबाब से माजरत चाहता हूं। अगर सरदार मीर अकबर खान साहब की बात है किसी को दिल आजारी हुई है, सरदार मीर अकबर साहब कल भी हमारी इज्जत है, आज भी हमारी इज्जत है और आइंदा भी इंशाल्लाह रहेंगे।
सरफराज तराबी साहब, आपको दिल की अथाह गहराइयों से आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस अहम इशू पे आपने प्रोग्राम इनकाद किया। आमर नज़ीर साहब, अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो या मेरे किसी साथी को, मैं आपसे भी दिली तौर पर माजरत चाहता हूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया सरफराज तराबी साहब। देखे कामरान साहब, ये इस प्रोग्राम को करने का हमारा जो बेसिक मकसद था, चूंकि हम खुद देख रहे थे कि ओवरसीज कम्युनिटी में शदीद गम गुस्से की लहर पाई जा रही थी, यानी रोजाना की बुनियाद पर आप देख रहे थे कि बिलखुसूस जो बाकी हमारी लोकल टाइम लाइन है सोशल मीडिया पर, उस पर कंटिन्यू मतलब ये तनकीद का सिस्टम चला आ रहा था। तो उस हवाले से बहुत सारे दोस्तों की यानी फरमाइश के ख्वाहिश पे हमने ये प्रोग्राम रखा है। हमारा इस प्रोग्राम को करने का मकसद किसी पर तनकीद करना नहीं है, बल्कि हमारा ये प्रोग्राम करने का बुनियादी मकसद ये है कि हम अगर दायरे गैर में मौजूद है तो हम यहाँ पे कश्मीरियों के सफीर हैं। किसी भी हवाले से चाहे कोई भी कश्मीर कम्युनिटी से तल्लक रखने वाला यहाँ पे मौजूद है तो वो हमारे लिए काबिल फख्र है। जिस तरह आपने कहा कि सरदार मीर अकबर साहब सबके लिए काबिल इज्जत काबिल एहतराम है, इसमें कोई शक नहीं। हमारे जितने भी सियासी वर्कर हैं, चाहे वो जहाँ पे भी हैं, जिस सियासी पार्टी में है, जिस नजरिए पर है, वो सब हमारे लिए काबिल एहतराम है। इसी हवाले से मैं ये कहना चाह रहा था कि आप कॉमरेड साहब मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं, क्योंकि आपकी एक सियासी वाबस्तगी भी है और मुख्तलिफ जो कश्मीर से विजिट पे जो आपके पास वहाँ पे ओमान में जो हमारे सियासी कायदीन वगैरह आते हैं, इसी तरह दुबई में आते हैं, सऊदी अरब में जाते हैं, तो उनके साथ ओवरसीज कम्युनिटी कितना अच्छा मतलब उनको यहाँ पे डील करते हैं, वीआईपी प्रोटोकॉल देते हैं, लोग अपनी जेबों से पैसे खर्च करके उनके यहाँ पे कितने बड़े बड़े प्रोग्राम करवाते हैं। लेकिन अगर फिर भी इस तरह की कोई बात अगर ओवरसीज कश्मीरियों को नागवार गुजरी है तो उसकी नुमाइंदगी करते हुए बिलखुसूस कामरान मुश्ताक साहब ने, अहमद बेग साहब ने, मीर अकबर सरदार आमर नज़ीर बागी साहब ने तफसीली गुफ्तगू की है। हमारे नाजरीन ने भी सुनी है, हमारे नाजरीन का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आपने कमेंट्स में देखा है। तो मेरे ख्याल में हमारा ये प्रोग्राम मेरे ख्याल में ये हमारा प्रोग्राम सरदार मीर अकबर खान साहब भी देख रहे हैं, तो उनका ये कमेंट्स आया है, ये अभी मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ कि तराबी साहब मेरी बात भी सुन लें तो अच्छा होता। तो मैं सरदार मीर अकबर साहब से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर कहीं गायब गए गलती से, हो सकता है इंसान की जुबान फिसल सकती है, हम फरिश्ते तो है नहीं, अगर आपकी इस गुफ्तगू की वजह से ओवरसीज कश्मीरियों की दिल आज़ारी हुई है तो उस पर जो आपके यहाँ पे मुंतखब नुमाइंदे मौजूद है, बिलखुसूस गल्फ से हमारे सरदार अहमद बेग साहब, इसी तरह कामरान मुश्ताक चुगताई साहब और आमर नज़ीर बागी साहब, तो इन्होंने बड़ी तफसील से गुफ्तगू कर ली है। तो इनका भी यही कहना है कि हम सरदार मीर अकबर खान साहब की अगर बात किसी को बुरी लगी है तो उनकी तरफ से हम भी माफ़ी मांगते हैं और हम भी गुजारिश करेंगे सरदार मीर अकबर साहब से कि अगर वो कोई वीडियो पैगाम या सोशल मीडिया पर अपनी कोई स्टेटस वगैरह लगा के तो जो ओवरसीज कश्मीरियों की दिल आज़ारी हुई है तो उस हवाले से आप अपनी बात बिल्कुल सामने रख सकते हैं। तो मैं आखिर में मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैंने पहले भी कहा कि सरदार मीर अकबर साहब न सिर्फ मेरी बल्कि पूरे आज़ाद कश्मीर और बिलखुसूस जिला बाग में रहने वालों के लिए काबिल फख्र हैं, क्योंकि वो 3 बार हमारे मेंबर असम्बली मुंतखब हुए, आज़ाद कश्मीर के ताकतवर तरीन वजीर हैं। तराबी साहब, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जैसे जो नौजवान हैं, जो सूझबूझ रखने वाले नौजवान हैं, जो सोशल मीडिया की अच्छाई और बुराई से, नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों से आगाही रखते हैं, मैं आपसे और आमर नज़ीर साहब, आपसे, अहमद बेग साहब, आपसे और मेरे तमाम सुनने और देखने वाले जो दुनिया के कोने कोने से हमें देख रहे हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करूंगा कि खुदारा एक दूसरे की इज्जतों को सोशल मीडिया की जीनत मत बनाएं। हम लोग, हमारी अपनी एक रवायात हैं, हम मेजर अयूब शहीद, राजा मोहम्मद रफीक मारूम, सरदार खलील अब्बासी, सरदार मोहम्मद हुसैन खान अफदाड़ी और बाकी हमारे जो हमारे इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत हैं, हम उनके वारिस हैं। हम क्यों एक दूसरे की इज्जतों को अपनी सोशल मीडिया की जीनत बनाएं? तो खुदारा मैं आपसे यही कहूंगा कि जो सरदार मीर अकबर खान साहब की बात करने का मकसद था, या जो उन्होंने जो बातें की, वो भी यही थी कि कोई मकसद है, कोई मसला है, कोई ऊंच नीच है, इदारे मौजूद हैं,
پیپلز پارٹی کے لوگوں کے اپنے اپوزیشن موجود ہے, مسلم کانفرنس کے جو لوگ ہیں ان کی اپنے نمائندے موجود ہے وہاں پہ. بجائے اس کے کہ ہر ایک آدمی سوشل میڈیا کا فلاسفر بن جائے, سوشل میڈیا کی اچھائی برائی کو سمجھنا ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے پاس ٹچ موبائل آ گیا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے پورے آزاد کشمیر کا ٹھیکہ ہاتھ میں لے لیا ہے, بلکہ ہمارے پاس پلیٹ فارم موجود ہے, ہمارے پاس نمائندے موجود ہیں, عدالتیں موجود ہیں. سردار میرا کامران صاحب, ایک منٹ سرفراز صاحب میری بات پورا ہونے دیں, میں آپ کی بات سنوں گا. گلوبل ویلیج بن چکی ہے اور سوشل میڈیا کو آپ کی بات سے میں اتفاق کرتا ہوں کہ اس کو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کا یہ مقصد نہیں کہ گلوبل ویلیج بن گیا تو ہم سوشل میڈیا پہ یہ کہیں کہ قمر زمان نے چوری کر دی, قمر زمان نے پتھر چوری کر دیے, میر اکبر خان نے کرپشن کر دی, دوسرا یہ کر دی. سر وہ ہمارے ہیروز ہیں, وہ ہمارے نمائندے ہیں. اونچ نیچ ہر ایک انسان سے ہوتی ہے, غلطی سے پاک کوئی نہیں ہے, بات سمجھ رہے ہیں نا. غلطی انسان سے ہوتی ہے, میں بھی خطا کا پتلا ہوں, آپ بھی ہیں. ہر ایک انسان کوئی دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے اس دنیا میں, سیدھی سی جو بات ہے. تو اونچ نیچ سب سے ہوتی ہیں. کوئی اگر عامر نذیر صاحب کوئی خرابی دیکھتے ہیں, عامر نذیر صاحب کا فرض بنتا ہے کہ ان کے وہاں پہ نمائندے ہیں, لوگ موجود ہیں, عدالتیں موجود ہیں, ادارے موجود ہیں. وہ بجائے عدالتیں اس ٹائم پہ موجود تھی جب پتھر چوری ہوئے, باغ کے اندر کرپشن ہوئی, باغ کے سارے خالصے جات تلاٹ ہوئے. میں آؤں گا واپس, ہم ان کو جو کریں گے. تو پھر کیا کیا انہوں نے, جو وہ الزام لگا رہے تھے 5 سال کے جب انہوں نے اپوزیشن کی کہ پیپلز پارٹی کی دور کے اندر بے تحاشا کرپشن ہوئی بقول سردار میر اکبر خان کے, باغ کے سارے خالصے تلاٹ ہوئے. تو آج میر اکبر صاحب آئے, فرینڈلی اپوزیشن ہوئی, تو میر اکبر صاحب نے بھی باغ کے اندر کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے. جب ہمارا منہ کھلے گا تو ہم حقائق سامنے لائیں گے, اور الیکشن کے ٹائم ہم یہ چیزیں ساری انشاءاللہ جو عوام کے سامنے رکھیں گے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ ہماری پارٹی پاکستان کے اندر ہم نے کرپشن پہ بات کی, اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر بڑے بڑے جو چور تھے ان کو ہم نے جیل سلاخوں کے پیچھے ڈالا. اور اسی طرح انشاءاللہ آزاد کشمیر کے اندر بھی اچھا ہوگا. یہ جو بڑے بڑے پیلس کے مالک ہیں, جو ایکسیویٹر مشین کے مالک ہیں, وہ اچھا سردار احمد نذیر باغی صاحب, احمد نذیر باغی صاحب معذرت چاہوں گا, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. میں صرف ایک میسج دوں گا, میں آخر میں ایک میسج دوں گا کہ سردار میر اکبر صاحب سے یہ مطالبہ کروں گا کہ آپ اوورسیئر کمیونٹی سے معافی مانگیں, اور بجائے اس کے کہ ماری سڑک جی بالکل اس حوالے سے جی احمد نذیر بھائی صاحب اس حوالے سے ہم انشاءاللہ کوئی پروگرام ترتیب دے رہے ہیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ 1-2 دن میں کوئی پروگرام رکھ کے تو ہم سردار میر اکبر صاحب کو بھی یہاں پہ لائیو پروگرام میں لیں, اور وہ اپنی بات کھل کے کر لیں گے. تو جس کی وجہ سے اوورسیز کشمیریوں میں جو غم و غصہ پایا جا رہا ہے اس پر وہ تفصیلی بات اپنی رکھ دیں گے. چونکہ آج ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, تو اس لیے ہم سردار میر اکبر صاحب جو ہمارا پروگرام اس وقت لائیو دیکھ رہے تھے, ان کے کومنٹس بھی ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کر رہے تھے. تو انشاءاللہ ہمارا جو نیکسٹ پروگرام ہوگا ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنے وزیر جنگلات آزاد حکومت ریاست جموں کشمیر سردار میر اکبر صاحب کو لیں, ان کا پوائنٹ آف ویو بھی ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. تو میں آخر میں اپنے تمام مہمانوں کا بالخصوص جو مسلم لیگ نون گلف کے ہمارے نوجوان بھائی احمد بیگ صاحب ہیں, ان کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنا ٹائم نکال کے ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. اسی طرح کوآرڈینیٹر برائے وزیر اعظم آزاد کشمیر مسکت عمان سے کامران مشتاق چغتائی صاحب, اور اسی طرح ہمارے دبئی سے ہمارے سینئر صحافی رضوان اشرف صاحب, ان کی انٹرنیٹ پرابلم ہونے کی وجہ سے وہ اپنا پوائنٹ آف ویو اس طرح ہمارے ناظرین کو نہیں پہنچا سکے. تو اس پر میں معذرت چاہوں گا اپنے ناظرین سے, اور انشاءاللہ کہیں پھر اگر ہمیں موقع ملا, زندگی نے وفا کی, تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ سردار میر اکبر صاحب آپ 2 منٹ ہولڈ کریں, میں سردار صاحب سے کو لائیو لینے کی کوشش کر رہا ہوں. اگر وہ لائیو آتے ہیں تو ان کا پوائنٹ آف ویو بھی ہم سن لیتے ہیں. جی بالکل, اگر آپ 2-3 منٹ اگر ہیں آپ کے پاس, اگر 2 منٹ ہولڈ کریں, میں چیک کرتا ہوں. 2 منٹ ہولڈ کریں. جی جب تک میں احمد بیگ صاحب سے کہوں گا کہ جب تک اگر میر اکبر صاحب سے ہمارا رابطہ ہو جاتا ہے تو الحمدللہ, نہیں تو جب تک آپ احمد بیگ صاحب اپنی بات کو جاری رکھیں. دیکھیں محترم سرفراز ترابی صاحب, میں ایک دفعہ پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً جو آج کا یہ دور ہے اس میں آپ اوورسیز میں یا آپ آزاد کشمیر میں پاکستان میں کہیں, وہاں اس جمہوری نظام کے اندر آپ کا بنیادی حق ہے, آپ بات کریں,
لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے گزشتہ چند سالوں کے اندر یہ دیکھا ہوگا، میرے بھائی احمد نذیر باغی صاحب موجود ہے، اگرچہ یہ نہ مانے لیکن ایک پاکستان میں اور آزاد کشمیر میں بھی آہستہ آہستہ یہ ایک عجیب جو کلچر ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ آپ دور سے نکل کے خصوصاً یہ پی ٹی آئی کے جو کارکنان ہیں، سوشل میڈیا ورکرز ہیں، کہ وہ جب گفتگو کرتے ہیں تو وہ آزاد کو ملوز خاطر نہیں رکھتے، چاہے وہ کوئی بڑا آزاد کشمیر کے اندر پاکستان کے اندر بڑی سیاسی شخصیات ہوں یا عام لوگ ہوں، تو آپ یقیناً وہ بات کرنی چاہیے. لیکن جب اگر فرض کریں میں یہاں آپ سے اس ٹائم آپ سے مخاطب ہوں، اگر میں تہذیب کا دائرہ چھوڑوں گا تو بالکل آپ بھی جب مجھے جواب دیں گے تو آپ ایک دو دفعہ نظر انداز کرنے کے بعد آپ بھی مجھے اس لہجے میں جواب دیں گے. تو اوورسیز کشمیری کی حیثیت سے میں یقیناً میری بھی یہ خواہش ہے اور میں رابطہ بھی کروں گا. امید ہے کہ کامران صاحب کا بھی رابطہ ہو جائے گا، نہیں تو آپ سے رابطہ رہے گا. آپ کے پلیٹ فارم پہ سردار صاحب کو لائیں گے، وہ وضاحت دیں گے، وہ اپنی بات پیش کریں گے. میں بالکل یہ اپنی پہلے پروگرام کے شروع سے میرا یہ موقف ہے کہ انہوں نے پورے اوورسیز کشمیریوں کو جو ہے وہ یا پاکستان کے جو لوگ ہیں ہمارے اوورسیز کے جتنے بھائی انہوں نے ان کو مخاطب نہیں کیا، وہ چند لوگوں کو انہوں نے مخاطب کیا. باقی جہاں تک یہ گفتگو ہے کہ کرپشن پہ اور کیا ہوا کیا نہیں ہوا، اس پہ اگر آپ ایک الگ سے ایک پروگرام رکھ لیں، وہاں ہمارے بھائی احمد نذیر صاحب بھی ہوں یا اور دوست ہوں تو وہاں ہم یہ بات رکھیں گے. کل پرسوں ضمن ایک یہ بات کروں، یہ بار بار ایکسکیویٹر کا ذکر کر رہے ہیں تو اس کا ایک جواب آج سے چند دن قبل خیر لباسیہ میں پروگرام تھا، وہاں انہوں نے حفاظت طور پہ کہا کہ ایسی کوئی بالکل بات نہیں ہے. تو اگر سڑک پر رابی صاحب، سردار میر اکبر صاحب ہمارے ساتھ کال پہ موجود ہیں تو وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بھی یہاں پہ آپ نوجوانوں کے سامنے رکھیں گے تو وہ آپ ان کو بھی سن لیں. ٹھیک ہے جی بالکل، ان کا مائک اوپن کر کے تو ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ ہمارے ناظرین کو سنوا سکتے ہیں. پلیز بات کریں سردار صاحب، بات کریں. جی ترابی صاحب بات کر رہے ہیں، عامر صاحب آپ بات کر رہے ہیں؟ جی میں سرفراز ترابی بات کر رہا ہوں. کشمیر ویوز جو ہمارا پروگرام ہے، جو آج ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، یہ جو گزشتہ ایک ہفتہ قبل آپ نے جو با کے گاؤں میں جو آپ نے گفتگو کیا، اس حوالے سے ہماری جو کشمیر کمیونٹی ہے جو اوورسیز میں جو اس وقت موجود ہیں، جو مقیم ہے، تو بالخصوص ان میں ایک غم و غصے کی لہر پائی جا رہی ہے. اس حوالے سے ہم آپ کے جو منتخب نمائندے ہیں، بالخصوص عمان سے ہمارے کامران مشتاق چغتائی صاحب، احمد بیگ صاحب، اسی طرح احمد نذیر باغی صاحب اور دیگر ایک دو ساتھی ہمارے ساتھ موجود تھے، تو اس حوالے سے میں سردار صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو اس وقت سوشل میڈیا پر ایک غم و غصے کی لہر چل رہی ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پروگرام میں وقت دیا. جی سردار صاحب فرمائیے. سردار صاحب آپ بات کریں. جی ایک تو میں آپ سب دوستوں کا بہت شکر گزار ہوں. جی میں ابھی ہمارا ایک فنکشن تھا شجر کاری کا، وہاں سے میں باہر نکلا تو کے متعلق کوئی معاملات سے تو میں دیکھنا چاہتا تھا، تو اچھا ہوا کہ میں نے آپ کے پروگرام میں بھی شرکت کی ہے. جی بہت شکریہ. سب کا شکر گزار ہوں. آپ کی آرا بھی سنی ہے، ہر آدمی کو اپنی آرا دینے کے لیے آپ کے پاس شاید وقت کم ہوگا. یہ جس حوالے سے یہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا کے اوپر بھی تھوڑی بات ہو رہی ہے، میں سب سے پہلے تو آپ کہوں گا کہ آپ پوری پروگرام دیکھ لیتے تو میرے خیال میں وہ بہت مناسب ہوتا ہے. اس کے اندر پورا اس کے اندر شامل ہے. دوسری بات یہ میرے بھائی کہ یہ جو ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں، میں حیران ہوں کہ جتنے آپ اتنے میرے عزیز اور میرے رشتے دار، میرے بھائی سارے جو ہے نا اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ بھی جا کر وہاں جانے مزدوری کرتے ہیں، وہاں جو ہے نا اپنے سرکار بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لیکن میرے بھائی ہر آدمی کی ایک عزت ہوتی ہے اور ایک حد ہوتی ہے، اس کے جو گزرے گا تو لوگ یقیناً اس کے ساتھی ہو جاتے ہیں. تو اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اس کا خوبی دیکھ لیتے، اور جس ایک فرد کے لیے یا دو فرد ہیں جن کے ساتھ میں نے یہ علاقے کے اندر
ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہاں یہ سوشل میڈیا کو استعمال کر کے اس علاقے کے لوگوں کو اس علاقے کی تعمیر و تشکیل کے اوپر ان لوگوں کے اوپر سننے سکتا تھا. تو میں نے سوچا کون آدمی ہے، یہ کون لوگ ہیں جس کے بارے میں آپ ذکر کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا جی ہمارا کام کرتا ہے. تو میں نے ایک وقت کے حوالے سے جو بات کی ہے کہ بھائی تم اپنے کام سے کام رکھو، ٹھیک ہے ہم انسان ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، وہ جذبات بھی اپنی جگہ پہ بعض اوقات کنٹرول میں نہیں ہوتے. لیکن میرا قطعاً کوئی مقصد یہ نہیں تھا کہ بھائی میں اپنے عزیز و اقارب میرے رشتہ نہ تھا. اور مجھے افسوس یہ ہوا ترابی صاحب، مجھے تو آج پتہ چلا کہ باہر تو لوگ بہت بڑی محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، بڑی عزت پاتے ہیں اور یقیناً وہ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. ہمارے ملک کا سرمایہ ہے، ہمارے ملک کا نظام چلتا ہے. لیکن مجھے کچھ لوگوں کی ذہانت کا پتہ چلا ہے کہ وہ اتنے چھوٹے لوگ ہیں. اور میں اگر آپ وہ سوشل میڈیا جو کچھ میں نے دیکھی ہے، جو کچھ مجھے بتائی ہے، اگر وہ دیکھ کر تو پھر اگر آپ لوگ یہ تبصرے کریں کہ میرے خان نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، میری بھی ایک عزت ہے، میری بھی ایک حدود وجود ہے، اس سے آگے نہیں گزرنا چاہیے. میں نے جو بات کہی ہے ایک پیرائے میں کہی ہے. میں نے کسی کی ماں بہن کو گال نہیں کی ہے، میں نے کسی کی عزت کے اوپر کوئی نہیں کہا. میں نے کہا کہ ایک نوجوان جو وہاں پر اس طرح کا کام کرتا ہے کسی جگہ پہ، تو وہ اس کو اپنی حد میں رہنا چاہیے اور اس کو جو ہے نا یہ اس سے حد تراک نہیں کرنی چاہیے. ابھی اگر میں کچھ ایسی میرے پاس وہ سوشل میڈیا کے اوپر کمنٹس ہیں، وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ کمنٹس اگر میں آپ کو کہیں میں سوشل میڈیا کا آدمی نہیں ہوں تو میں اگر آپ کو بھیجوں تو آپ یقیناً میرے خیال میں یہ جذبات میرے نہیں، شاید آپ کے جذبات اس سے بھی زیادہ ہو جائیں کہ یہ کیا لوگ ہیں، کیا لکھتے ہیں، ان کی سوچ کیا ہے، یہ کدھر کیا کرتے ہیں یہ لوگ. تو بہرحال میں ابھی لمبی بحث نہیں کرنا چاہتا اس لیے کہ وہ لمبی بات ہو جائے گی. میں ایسے دیکھ رہا تھا تو چلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میرا قطعاً کوئی مقصد یہ نہیں تھا. بھائی میرے سب بھائی ہیں، میرے عزیز ہیں، میرے سچے بھائی، وہ سارے جو ہے نا وہاں فارم پہ جا کے میں نے مزدوری کرتے رہے. لیکن مجھے ایک چیز کو نہ سفر ہے نہ پائر ایک فرد کی بات کی اور سب لوگوں نے اس طرح سے لوگوں کی پگڑیاں اچھالنے شروع کر دی. ابھی میرے ایک بھائی بیٹھے ہیں ادھر، کوئی کہہ رہے ہیں کہ رشوت کھا کے کمیشن کھا گئے. میں اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. یہ ٹھیک کہتے ہوں گے، ان کی اپنی سوچ ہے. جس آدمی کی سوچ ہی کرپشن کے اوپر ہوگی اس کے اوپر میں کیا تبصرہ کروں. میں نے چیلنج کرتا ہوں کہ آئیں ذرا بھائی اس ملک کے اندر آ کے بیٹھیں، بیٹھ کے وہاں سے بیٹھ کے نہ تبصرے کریں کہ موقع پہ کیا ہے، گھر میں کیا ہے، قانون میں کیا ہے. مجھے یہاں سے بیٹھ کے آپ مسجد میں بیٹھے میں کیا تبصرہ کروں کہ وہاں سے کیا موسم ہے، کیا حالات. اچھا سردار صاحب، اگر آپ مجھے اگر سن سکتے ہیں تو میں مختصر یہ آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی گفتگو کے دوران جو آپ نے ایک یہ بات کہی تھی کہ بیرون ملک، تو اس حوالے سے جو ہماری کمیونٹی یہاں پہ آباد ہے انہوں میں غم و غصہ پایا گیا تھا. تو اس حوالے سے آپ تھوڑا اپنا پوائنٹ کلیئر کر دیں. بہت شکریہ آپ کا. نہیں میں سمجھا نہیں آپ کی بات. میں آپ کی بات کو دوبارہ اگر آپ ایک نوجوان نے کہا کہ یہ کیسا نہیں سر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اپنی اسپیچ میں یہ کہا کہ بیرون برتن دھونا، اس کی وضاحت کر دیں تو بس سر. دیکھیں نا یہ کیا چاہیے، دیکھیں یہ بھی کوئی بات کرنے کی ہے یا خدا کا خوف کرو. میں تو صرف یہ آپ سب ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ میری پوری جن لوگوں نے وہاں سوشل کام بھی کیے ہیں وہاں بھی نوجوان ہیں، میں نے ان کو سلوٹ کیا. میں نے ان کو کہا کہ میں آپ کے جو ہے نا میں آپ کے آ کے یہاں جو ہے نا وہ برجیاں لگاؤں گا کہ لوگ میرے اس علاقے کا سرمایہ ہے، یہ بچے ہماری سرمایہ ہے. میں نے تو ان کو کہا یوتھ والوں کو کہ آپ کھڑے ہو جائیں، میرے منصوبے دیکھیں، کہیں خرابی ہے یہاں محکمہ یہ کھڑا ہے. میں نے ان کو حکم دیا کہ ان کی بات سنو، اگر کوئی خرابی ہوتی ہے تو اگر یہ حل نہیں کرتے تو میں حاضر ہوں، میں ساری خرابی اپنے گلے میں لوں گا اور اس کو ٹھیک کروں گا. لیکن یہ ہے نا کہ بیچ سے جو ہے نا ایک لفظ نکال کے وہ اس کا من دیکھیں. میں سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن شریف پڑھیں، اس کے اندر بھی ایک لفظ آتا ہے کہ نماز کے قریب مت جاؤ. آپ اس کو بیچ سے اٹھا کے دوڑنا شروع ہو جائیں کہ یہ تو قرآن کے آیات آگے کہ اس کے پاس نہ جاؤ، لیکن آگے بھی پڑھو کہ جب آپ نشے میں ہوں تو پھر اس کے جو ہے نا نماز کے قریب مت جاؤ. آپ پورے محلے وقوع کو پوری تقریر کو سنے، میں نے کس طرح میں بات کی ہے. دوسرے جو ہے نا میں آخری میں اس کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے ان ایسے نوجوانوں کو کہ جو اپنی حدودوں کو
کراس کر رہے تھے، میں نے ان کو کہا کہ یہ مناسب نہیں ہے، آپ لوگ اپنا کام کرتے ہیں، وہ کام کرتے رہے۔ اب مجھے بتائیں کہ یہ کیا آپ لوگوں نے شروع کر دیا کہ اوورسیز کشمیری، اوورسیز کشمیری، اوورسیز کشمیری میرے بھائی ہیں، میرے اپنے عزیز ہیں، میرے بھانجے ہیں، میرے بھتیجے، سارے میرے مزدوری کرتے ہیں، اور انہوں نے ٹویسٹ کر کے سارے ماحول کو اس طرح سے، تو میں اس سے کوئی پریشانی نہیں ہے لوگوں کی۔ میں صرف آپ کو صرابی صاحب یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ ساری سوشل میڈیا کو پڑھے، اسٹڈی کریں، مجھے صرف یہ پتا چلا کہ لوگوں کی ذہانت کیا ہے، لوگوں کا معیار کیا ہے، لوگوں کی گفتگو کا انداز کیا ہے، لوگ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ لوگ گالیاں دے کے، اگر وہ چاہتے ہیں کہ ہم اوورسیئر ہیں تو سب کو گالیاں دیں، ماں بہنوں کو گالیاں دیں، آپ کسی باعزت شخص کو میں ان کے باپ کے برابر ہوں گا، تو اس طرح کی جو ہے نا سوشل میڈیا، میں نے وہ سوشل میڈیا پر بھی اس کی اپنی تقریر میں بات کی ہے، وہ ساری تقریر منگوا کے پڑھ لیں کہ میں نے سوشل میڈیا سے بھی گزارش کی کہ یہ جو نیا سلسلہ ٹرینڈ نکل چلا ہے کہ کوئی باعزت آدمی، کوئی باوقار آدمی، کوئی عزت دار آدمی، کوئی مسلمان آدمی، اس کی تو ان لوگوں نے جو ہے نا اس کا جو حشر نشر کرتے ہیں تو افسوس ہوتا ہے، یہ باتیں ہونی نہیں چاہیے۔ تو بہرحال اچھا سردار صاحب آپ کا عامر نذیر صاحب، آپ کا جو اور میرے بھائی جو رضوان صاحب، سب کا شکر گزار، آپ جو مرضی مجھے کہتے رہے، مجھے سے کوئی سردار صاحب آخری اگر آپ آتی ہیں، اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے بھائی میرے پاس بھیجو، میں آپ سے وہ ساری بات اس کو رسپانس کروں گا۔ لیکن اگر آپ سردار صاحب آخری آپ سے یہ اور لوگوں کی طرف سے گفتگو کرنا شروع کر دیں تو یہ مہربانی کریں، اس سے کسی کی عزت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ میرے لیے سب قابل احترام ہے، میں آپ کو سچی بات کہتا ہوں، میری ساری زندگی گزر گئی ہے، میں نے کبھی کسی کی پگڑی اچھالی نہیں ہے۔ ہاں انسان ہوں، جب آپ میری ماں بہن کو گال دیں گے، میرے باپ دادے کا نام لے کر آپ سوشل میڈیا پہ بات کریں گے، تو میں بھی انسان ہوں، میں پتھر نہیں ہوں، میں ایسے کوئی بھیڑ بکری نہیں ہوں، میرا بھی جذبہ ہے، میرے بھی۔ آپ ذرا ان کی سوشل میڈیا کی وہ اٹھا کے خبریں دیکھیں، اور میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کے جو لوگ اگر میرے قریب ہوتے تو شاید میں زیادہ آگے بڑھ جاتا۔ انسان ہوں بھائی، میں کوئی ایسی بات، آپ کو تو ایک لفظ سے اتنی تکلیف ہو گئی کہ میں نے یہ کہہ دیا کہ ایک لڑکا جو وہاں اگر اس طرح کے ہوٹل پہ کام کرتا ہے اپنا کام کرتا رہے بھائی، اس سے کیا یہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا ہے، اس پہ آپ کو اتنی تکلیف ہو گئی، اور آپ ہماری ماں بہنوں کا ذکر کریں اور اس طرح کی گفتگو کریں، اور آپ کہیں کہ اس نے یہ اتنی جذباتی بات کر دی ہے۔ ہم بھی انسان ہیں، لیکن اس کے باوجود میرے لیے سارے جو اوورسیئر پاکستانی ہیں میرے لیے بہت قابل احترام ہے، میرے بھائی ہیں، میرے عزیز ہیں، میں ان کی عزت کرتا ہوں، اور میں کبھی بھی ان کی کسی چھوٹی موٹی انسلٹ میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ لیکن یہ جو قصے کہانیاں ہیں، میں اس کے اوپر میں پریس کانفرنس بھی کروں گا، میں آپ کو وہ بھی بھیجوں گا کہ میں اس کے اوپر ڈیٹیل بات کروں گا کہ میں نے کیا کہا کیا نہیں کہا۔ لیکن یہ کائنڈلی آپ بالکل میرے اوپر تنقید کریں، 100 دفعہ تنقید کریں، 1000 دفعہ کریں، لیکن عزت اور احترام اور حدود اور قیود کو اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ میں نے 2-3 ایسے سوشل میڈیا دیکھی ہیں، تو میں یہ لفظ بہت سخت ہے، میں وہ مناسب نہیں سمجھتا، پھر لوگ کہیں گے کہ جذباتی بات کرتے ہیں۔ اگر وہ میرے قریب ہوتے جنہوں نے یہ سوشل میڈیا کے اوپر میری ماں بہن اور میرے خاندان کو ٹچ کیا اور میرے اوپر جو ہے نا انہوں نے جو الفاظ لکھے، تو شاید میں اسے، یہ تو زبان کی بات ہے، میں شاید آگے نکل جاتا۔ یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، اس لیے میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں، آپ سے بھی پیغام دیتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہے، تنقید آپ کا حق ہے، اپنے اپنے جماعتوں کا ایجنڈا لے کے چلیں، لیکن لوگوں کی تذلیل نہ کریں، لوگوں کی عزت میں جو ہے نا وہ اس طرح سے نہ تذلیل کریں کہ پھر اس کا جو مداوع کوئی نہ ہو۔ تو بہرحال آپ کا بہت شکریہ جی، میں نے آپ کا وقت لیا، آپ سب نوجوانوں کو میں آپ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ سردار صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے مختصر وقت میں اپنی پوری بات کلیئر کر دی، بہت شکریہ آپ کا۔ کوئی باہر کا آدمی، کوئی انگلینڈ کا آدمی، آپ کا مشرق وسطیٰ کا آدمی میرے لیے کوئی اس طرح کی بےہودہ بات کرے گا تو پھر آپ اسی کو توقع کریں، اگر یہ فرق کرے گا تو میں فرق کا جواب دوں گا۔ میں سب سے آپ کا کیا، مجھے ترابی صاحب کو پتہ نہیں کس علاقے کے ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں، اللہ ان کو سلامت رکھے، مجھے کیا ان کو میرے الفاظ سے کیوں ان کو میں شامل کروں گا؟ میں تو ایسا بالکل گیا گزرا، ساری زندگی مجھے گزر گئی ہے، 40 سال مجھے لوگوں کی خدمت کرتے ہوئے گزر گئی ہے، لوگوں نے مجھے بہت عزت دی ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے تو پتہ نہیں کیا کر لیں گے، یہ بھی ادھر ہے، میں بھی ادھر ہوں، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے مجھے۔ لیکن یہ کریں کہ آپ لوگوں کی عزت مت اچھالیں، یہ سب کے لیے، میرے جو مد مقابل ہیں، میرے مخالفین ہیں، میرے اپوزیشن والے ہیں، ان کی بھی عزت اور احترام کی پیش نظر جو ہے نا آپ گفتگو کریں، ان کے اوپر بھی تنقید کریں تو جائز کریں۔ میں نے آج تک میرے مخالف جو میرے خلاف الیکشن لڑتے ہیں، کبھی میں معیار سے نیچے گزر کر میں نے کسی کی شان میں گستاخی نہیں کی۔
बहुत शुक्रिया। तो ये बातें एक तरह से कि बहुत शुक्रिया सरदार साहब, आपने भरपूर ज़बरदस्त अंदाज में जो बात थी, जो लोगों के तफसात थे, उसको क्लियर किया। तो हम ओवरसीज़ कश्मीरी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ सर। अच्छा नाजरीन, आपने जिस तरह सरदार मीर अकबर साहब को ऑडियो कॉल के जरिए सुना है, हमारे जो मेहमान हैं इन्होंने भी सुना है, तो उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है और ये वजाहत भी कर दी है कि मैं एक हफ्ते के अंदर अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करूंगा और उसमें ये सारी चीजें मैं सब क्लियर कर दूंगा। तो जितने भी हमारे ओवरसीज कश्मीरी जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं, तो उन्होंने भी सरदार मीर अकबर साहब का पॉइंट ऑफ व्यू सुन लिया है। तो हमारे प्रोग्राम का जो वक्त था वो 1 घंटे का था, लेकिन हम बेहद शुक्रिया अदा करते हैं अपने बरादर कामरान मुश्ताक चुगताई साहब का, जिनकी वसातत से सरदार मीर अकबर साहब को हमारे प्रोग्राम में लाइव हमारे साथ ऑडियो कॉल पे लिया। तो आज के जो हमारा प्रोग्राम है वो हम इसी यहाँ तक कि हम इसको समाप्त करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी दूसरे प्रोग्राम में हम जी एक पॉइंट में रखना चाहता हूँ मैं जी, मुख्तसर पॉइंट रखें चूंकि हमारे टाइम का वक्त बहुत ज्यादा हो गया। बिल्कुल, मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से मोहतरम वज़ीर जंगलात सरदार मीर अकबर खान साहब का तहे दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला और जो लोगों के तफसात थे, जो ओवरसीज़ कश्मीरी जिन्होंने बहुत एतराज़ात किए, तफसात का आज़ार किया, उनके तफसात को क्लियर किया। मैं अपनी तरफ से और मुस्लिम लीग नून यूथ विंग ओवरसीज़ की तरफ से अपने कायदे मोहतरम का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत शुक्रिया सरफराज तरावी साहब। अच्छा, आपने 1 मिनट लिया है, तो ये मेरे दूसरे 2 मेहमान हैं, इनको भी मैं नाराज नहीं करना चाहता हूँ। मैं सरदार अहमद बेग साहब से भी 1 मिनट के लिए इनको मौका देता हूँ कि 1 मिनट ये भी अपनी बात रख लें, तो फिर हम इस प्रोग्राम को खत्म करते हैं। जी अहमद बेग साहब। जी मोहतरम सरफराज तुराबी साहब, आखिर में मैं एक दफा फिर आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने प्रोग्राम में मौका दिया, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि गाय बगाए आपसे इंशाल्लाह रास्ता भी रहेगा और मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात होती रहेगी। तो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, उसी तरह में सरदार मीर अकबर साहब ने कॉल के जरिए आपको तमाम भाइयों को वज़ाहत भी की है कि उनके लिए तमाम जो ओवरसीज के लोग हैं वो इंतहाई काबिल एहतराम है, और कामरान साहब भी है, और कामरान साहब मुझे भी जानते हैं कि मैं उनके बहुत करीबी अजीजों में शुमार होता हूँ, हम भी यहाँ काम कर रहे हैं। तो वज़ीर जंगलात का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने आके यहाँ मौक़िफ़ दिया, और मैं अपने बाकी दोनों भाइयों कामरान मुश्ताक चुगताई साहब और अहमद नज़ीर तरावी साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो इस प्रोग्राम में आए। और बहुत शुक्रिया अहमद बेग साहब। मैं सिर्फ 1 मिनट आखिर में आमर वजीर भाई साहब को देता हूँ, वो अपना मुख्तसर पॉइंट ऑफ व्यू रखें, फिर हम प्रोग्राम को खत्म करते हैं। बहुत शुक्रिया सरफराज तराबी साहब, आपने प्रोग्राम का ऐलान किया और मदू किया। बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। इसके साथ हमारे दोस्त हैं अमन बेग साहब हैं, जिन्होंने ज़बरदस्त अंदाज में गुफ्तगू की। मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, और हमेशा से ये इनकी रवायत रखी कि इन्होंने अपनी जमात से भी इख्तलाफात रखा, और ये हमेशा हक और सच बयान करते हैं। अल्लाह पाक इनको तौफीक दे कि इसी तरह हक और सच के साथ रहें, अल्लाह पाक इनको इस्तिकामत दे। इसके साथ मेरे प्यारे भाई कामरान मुश्ताक साहब, अल्लाह पाक इनको इज्जत और तरक्की दे, जिस तरह से ये ओवरसीयर कम्युनिटी की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह पाक इनको इसका अजर दे। तो मैं आपका भी बेहद मशकूर हूँ। इसके साथ सरदार मीर अकबर साहब का, जिस तरह उन्होंने वजाहत की और उन्होंने कहा कि गलती की वजह से हुआ, तो मैंने पहले भी मजम्मत की, जिस तरह सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने पोस्टें की, नाज़िबा अल्फाज किए, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। और मीर अकबर साहब से भी गलती हुई, उन्होंने भी अल्फाज का चुनाव दुरुस्त नहीं किया। जहाँ तक बाकी मामला हैं, तो उसके मैं सरदार मीर अकबर साहब से ज़ाती तौर पर पहले भी मैं राब्ते में रहूँ। इंशाल्लाह मैं फिर और आपके प्रोग्राम के तवस्सुल से उनसे कहूँगा कि आप बाग के अंदर क्राइम रेट देखें किस तरह बढ़ रहा है, बाग के अंदर मुंशियात फरोशी देखें वो उसमें किस तरह इजाफा रहा, बाग के दीगर मामला हैं। उम्मीद है कि आप भी नेक्स्ट प्रोग्राम रखेंगे, हम उसमें खुलकर इस पर बात करेंगे। मैं आपके तमाम व्यूअर का शुक्रिया अदा करता हूँ, और इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम। अच्छा नाजरीन, आज के जो हमारे प्रोग्राम का वक्त तो ज़्यादा हो गया है, तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि सरदार मीर अकबर साहब को भी लाइव ले, हमारे दीगर जो वहाँ के मिनिस्टर साहिबान हैं
उनको भी हम कोशिश करेंगे किसी न किसी हवाले से, बिलखसूस हमारी ओवरसीज कम्युनिटी से वो टच रहे। तो इसी में हमारी ओवरसीज कम्युनिटी, हमारे वहाँ के जो लोकल कम्युनिटी है, उसके लिए एक बेहतरीन और मुस्बत जो है वो पहलू को सामने रखते हुए, जिस तरह सरदार मीर अकबर साहब ने अपनी गुफ्तगू की है, उन्होंने यही कहा है कि कोई भी साथी, कोई भी मेरा वेल विशर, मेरा अपोजिशन जो जितनी भी है वो मुझ पर किसी भी हवाले से तनकीद कर सकते हैं, लेकिन इखलाक को सामने रखते हुए, इखलाकी तकाज़ों को सामने रखते हुए मेरे ऊपर जितनी आप तनकीद करेंगे मैं उसका खुलकर आपको जवाब दूंगा। तो मैं भी आखिरी पैगाम अपने तमाम नाज़रीन को यही दूंगा कि ये जो सोशल मीडिया है, ये देखें, ये इसमें जितनी भी हम गुफ्तगू करते हैं ये हमारे करैक्टर को, हमारी कम्युनिटी को मतलब शो करता है। अगर हमारा तल्लक बाग आज़ाद कश्मीर से है तो हम ज़्यादातर बात बाग के हवाले से ही करते हैं। तो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम जितना भी मुस्बत हवाले से अगर किसी पर हम तनकीद भी करें तो उसको इस अंदाज से करें कि जिस पर हम तनकीद कर रहे होते हैं वो उसका बेहतरीन अंदाज में जवाब दे, इखलाकी तकाज़ों को पूरा करते हुए अपनी कम्युनिटी के हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, हमारी जो माएँ बहनें हैं, उसकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखते हुए हम इन सब चीज़ों को अगर एक मुस्बत अंदाज में सोशल मीडिया पर हम लेकर चलेंगे तो इसी में हमारी कम्युनिटी के वसी तर मुफाद में है। तो बहुत शुक्रिया, मैं अपने तमाम देखने सुनने वालों को आखिर में बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर किसी प्रोग्राम में आपके साथ शरीक होंगे। अल्लाह हाफिज़।